میرا نام نواز خان ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ پولیس میں گزرا ہے۔ یہ بڑی ہنگامہ خیز زندگی تھی۔ ہر دن ایک نیا ہنگامہ لے کر آتا اور ہر رات میں ایک نئی کہانی پوشیدہ ہوتی۔ میری پوسٹنگ زیادہ تر دیہی علاقوں میں رہی اور دیہی علاقے جرم و سزا کی کہانیوں کے حوالے سے بڑے ہی زرخیز ہیں۔ ویسے بھی یہ تقسیم ہند سے پہلے کا دور تھا۔ ان دنوں حالات پر انگریز کی گرفت کمزور ہو رہی تھی۔ اسی طرح انگلش قانون بھی غیر مؤثر ہو رہا تھا۔ خصوصاً دیہی علاقوں میں تو جرم کا دور دورہ تھا۔ زیر نظر کیس میری پیشہ ورانہ زندگی کا ایک یادگار کیس ہے اور کئی برس گزر جانے کے باوجود بھی اس کی تفصیلات روز اول کی طرح آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہیں۔ کئی بار میرا دل چاہے کہ ان تفصیلات کو قلم بند کروں۔ آج اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنا رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ سچی رویداد آپ کو پسند آئے گی۔ یہ واقعہ جودھا پور کے ایک نواحی قصبے کا ہے۔ اجمیر جانے والی بڑی سڑک اس قصبے کے بیچوں بیچ سے گزرتی تھی۔ آبادی زیادہ تر مسلمانوں کی تھی۔ گائے بگائے سکھ اور ہندو بھی آباد تھے۔ اکتوبر اور نومبر کے دن تھے۔ میں اپنے سب انسپکٹر گابا سنگھ کے ساتھ تھانے میں بیٹھا تھا کہ ایک دبلا پتلا ہندو اندر داخل ہوا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن قصبے میں سب اسے مسانی مسانی کہتے۔ کالے کلوٹے جسم پر صرف ایک لنگوٹی باندھے رکھتا تھا۔ سر پر بڑی سی بودھی تھی۔ پیشانی پر سفید لکیریں تھیں۔ ذات کا پکڑ برہمن تھا۔ قصبے سے باہر کھلی جگہ پر ایک شمشان گھاٹ تھا۔ مسانی اسی شمشان گھاٹ میں رہتا۔ جب بھی کوئی لاش جلانے کے لیے لائی جاتی تو مرنے والے کے عزیز مسانی کی ہتھیلی پر 4 پیسے رکھ جاتے۔ ویسے تھا وہ بڑا لالچی، کوڑی کوڑی پر جان دیتا تھا۔ ایسے لوگ پولیس کے لیے بڑے ہی کام کے ہوتے ہیں۔ معمولی فائدے کی خاطر پولیس کو قیمتی معلومات فراہم کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی مسانی کو قابو کر رکھا تھا۔ ایک طرح سے میرے لیے وہ ہندو آبادی کا مخبر تھا۔ اسے کسی پر کسی طرح کا شک ہوتا تو سیدھا ہی میرے پاس آ جاتا اور غیر جانبداری سے سب کچھ بتا دیتا۔ اس روز وہ آیا تو کچھ حیران سا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ کہنے لگا، کوتوال صاحب، کل رات بڑا ہی انوکھا واقعہ ہوا ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس نے بے حد محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھا، پھر دھیمی آواز کر کے بولا، آپ کو معلوم ہوگا رات دوجے پہر برکھا شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنے جھونپڑے میں آنند سے پڑا سو رہا تھا کہ ایک لاش آ گئی۔ کل 7 آدمی تھے۔ اتنی خاموشی سے آئے جیسے چور آتا ہے۔ بڑے ہی ڈرے ڈرے سے تھے۔ ان میں سے ایک جو 40-45 برس کا موٹا سا آدمی تھا کہنے لگا کہ ہم ندی پار کر کے گاؤں سے آئے ہیں۔ میری پتری کا دیہانت ہو گیا ہے۔ ادھر ہمارے شمشان گھاٹ میں پانی کھڑا ہے، اسی لیے ادھر آ گئے۔ ذرا جلدی سے کریا کرم کا انتظام کر دو۔ میں نے کہا، بھائیو، میرا تو کام ہی یہی ہے، لیکن ذرا جلدی آ جاتے تو اچھا تھا۔ اس وقت برکھا ہو رہی ہے، آگ بجھ جائے گی۔ کہنے لگے، کچھ بھی ہے، ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ لاش بھی کسی جوان مہیلا کی تھی۔ میں نے انہیں سویرے تک ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ میں نے سوچا اکیلا آدمی ہوں، کہیں اور ہی مصیبت میرے گلے نہ پڑ جائے۔ چنتا تیار کی اور آگ دکھا دی۔ صبح اذانوں کے وقت وہ لوگ واپس چلے گئے۔ بوڑھے مسانی کی رویداد واقعی دلچسپ تھی۔ ایک جوان عورت کی لاش کے ساتھ صرف 7 آدمیوں کا آنا، اور وہ بھی آدھی رات کو۔ یقیناً کوئی قانون شکنی ہوئی تھی۔ ندی سے پار میرے تھانے کے علاقے میں کوئی 10 دیہات آتے تھے۔ اگر یہ لاش انہی دیہات میں سے لائی گئی تھی تو میرے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا۔ میں نے مسانی سے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے، کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں کو گھمایا اور فیصلہ کن لہجے میں بولا، نیر پور کے۔ میں نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا ہے۔ 20-22 درس کا لڑکا تھا۔ پورے علاقے میں اسی کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ میں نے ایک دفعہ اسے ندی کی پلیا سے گزرتے بھی دیکھا تھا۔ کچھ بالکوں نے بتایا تھا کہ یہ پھٹ پٹی والا نیل پور کا رہنے والا ہے۔ میں نے بوڑھے مسانی سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور شاباشی کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ میرا سب انسپکٹر گابا سنگھ مسلسل اپنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔ میری طرح اسے بھی یہ معاملہ خاصا پراسرار محسوس ہو رہا تھا۔ نیل پور کا علاقہ ہمارے تھانے کی حد سے باہر تھا، لیکن کسی اور تھانے میں بھی نہیں تھا۔
در حقیقت ابھی تک اس قصبے کی حد کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا، ہماری ذمہ داری زیادہ تھی، کیونکہ ہم اس قصبے سے زیادہ نزدیک یعنی صرف 15 میل کے ہی فاصلے پر تھے۔ گھابا سنگھ نے کہا، کیا خیال ہے انسپکٹر نواز، میں ایک چکر لگا کر آ جاؤں نیل پور کا؟ میں نے کہا، نہیں، اگر واقعی وہاں کوئی واردات ہوئی ہے تو تمہارے جانے سے مجرم ہوشیار ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ نیل پور کے کسی باخبر شخص کو یہاں بلا کر بات کر دی جائے۔ گھابا سنگھ بولا، کسی اور کو کیوں؟ وہاں کے چودھری شوبھا سنگھ کو کیوں نہ بلا لیا جائے؟ اس بہانے اس کے درجن بھی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اسے جانتے ہو تو بلا لو۔ اگلے روز بعد از دوپہر سفید پاجامہ قمیض میں ملبوس چودھری شوبھا سنگھ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ مسلح باڈی گارڈ تھا۔ وہ خود بھی کرپان اور پسٹل سے لیس تھا۔ ان ساری ہی احتیاط کے باوجود وہ کچھ ڈرا ڈرا اور خاموش سا نظر آ رہا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں جلد ہی اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے شمشان گھاٹ پر پیش آنے والے واقعے کی طرف اشارہ کیا اور چودھری کو بتایا کہ مجھے اسی سلسلے میں کچھ شک ہے۔ اچانک ہی چودھری کے چہرے پر خوف کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ وہ بڑی بے قراری سے پہلو بدل کر بولا، تھانے دار صاحب، اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے نہ بلاتے تو بھی مجھے تھانے آنا پڑ جاتا۔ میں کئی دنوں سے سخت پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ میں نے ذرا سا لہجے میں کہا، شوبھا سنگھ، مجھے کچھ اور بھی کام کرنے ہیں، بہتر ہوگا کہ اگر تم صاف اور مختصر بات کرو۔ شوبھا سنگھ نے گڑبڑا کر پگڑی درست کی، پھر دھیمے لہجے میں بولا، جناب بات دراصل یہ ہے، اچھا آپ نیل پور کے ٹھاکروں کو جانتے ہیں؟ میں نے بے رخی سے کہا، میں نیل پور میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جو کچھ بتانا ہے تم نے ہی بتانا ہے، اور میری درخواست ہے کہ ذرا جلدی بتاؤ۔ شوبھا سنگھ نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور بولا، جناب بات کچھ عجیب سی ہے، لیکن کہے بنا چارہ بھی نہیں۔ جو آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے وہی بتائے دے رہا ہوں۔ دراصل ٹھاکروں کی حویلی پر کسی ہوائی چیز کا قبضہ ہو گیا ہے۔ آج سے ٹھیک 4 مہینے پہلے ٹھاکر وشوات ناتھ حویلی کی بالائی منزل کے کتاب خانے میں بیٹھا تھا کہ بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ اس کی لاش اگلے روز کرسی پر ملی۔ میز پر چائے کا کپ رکھا تھا، چند کتابیں بھی کھلی پڑی تھیں، کمرے کی کھڑکیاں دروازے بھی اندر سے بند تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ٹھاکر پر کسی بیماری کا اچانک حملہ ہوا ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ اس کی موت ہوائی چیزوں کے سبب واقع ہوئی ہے۔ ہمارے دیہات میں اس طرح کی افواہیں عام رہتی تھیں۔ لوگوں نے اس واقعے پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی۔ ویسے بھی ٹھاکر کے وارثوں کا کہنا تھا کہ اسے دل کی بیماری تھی اور اسی بیماری نے اس کی جان لی ہے۔ ٹھاکر کو مرے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے جب ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ ٹھاکروں کی ایک نوکرانی اس کمرے میں صفائی کرنے گئی جہاں پر ٹھاکر کی لاش پائی گئی تھی۔ اس وقت حویلی کی بالائی منزل پر اور کوئی نہیں تھا۔ نوکرانی دوپہر تک اکیلی ہی جھاڑ پونچھ میں مصروف رہی۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ اس نے چیخ ماری اور گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں تک پہنچی تو اچانک ہی کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا اور وہ لڑکتی ہوئی نیچی منزل پر آ گئی۔ چوٹیں لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی اور وہ پورے 3 دن بے ہوش رہی۔ کبھی کبھی اس کے منہ اور ناک سے خون بھی جاری ہو جاتا۔ پتہ نہیں وہ کیسے بچ گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ کئی ہفتے پاگلوں جیسی باتیں کرتی رہی۔ قصبے کے لوگوں میں اس واقعے کا خوب ہی چرچا ہوا۔ عام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حویلی میں جنوں کا سایہ ہے، اور اس سے پہلے ٹھاکر کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی، مگر حویلی کے مکینوں کا ابھی تک اس بات کا یقین نہیں تھا۔ ملازموں والے واقعے کے بعد تقریباً 2 مہینے سکون سے گزرے۔ کوئی بھی نئی بات سننے میں نہیں آئی۔ پرسوں جو لڑکی مری ہے وہ ٹھاکر وشوات ناتھ کی بڑی بیٹی تھی، پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی۔ اس کا نام نرگس تھا۔ کوئی 3 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے چند ماہ ہی بعد خاوند سے اس کی انبن ہو گئی اور اب وہ اپنے پتا کے گھر رہتی تھی۔ سوموار کی شام کھانا وغیرہ کھا کر اپنی بہن چھوٹی روپ متی کے ساتھ وہ چھت پر ٹہلنے چلی گئی۔ کوئی 8 بجے کے قریب وہ دونوں بہنیں نیچے آئیں۔ دوسری منزل پر پہنچ کر نرگس نے روپ متی سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کتاب خانے میں بیٹھنا چاہتی ہوں، تم جاؤ نیچے۔ روپ متی اسے چھوڑ کر نیچے آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔
رات کو 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ نرگس ابھی تک اپنے بستر پر نہیں آئی۔ وہ ہمت کر کے باہر نکلی، ملازموں کو جگایا اور ان کے ساتھ اوپری منزل پر گئی۔ کتاب خانے میں ابھی تک روشنی ہو رہی تھی۔ اچانک روپمتی کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ اس کی اکلوتی بہن کی لاش کمرے کی دہلیز پر پڑی تھی۔ اس کی چوڑیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، ساڑی کھل کر پاؤں میں الجھی ہوئی تھی اور چہرہ خوف سے بگڑ گیا تھا۔ اس واقعے کی خبر حویلی سے نکل کر قصبے میں پھیلی تو لوگ سہم گئے۔ واقعی یہ خوفناک خبر تھی۔ قصبے کے بڑے پنڈت نے کہا تھا کہ حویلی پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، ابھی اور بھی جانوں کو خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ مرنے والی کی لاش کہیں دور جا کر جلائی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پوری بستی پر بد اثرات ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ پرسوں قصبے کے کچھ افراد راتوں رات یہ لاش لے کر یہاں پر پہنچے اور شمشاد گھاٹ کے چوکیدار کو دے دلا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پایا۔ چودھری شوبھا سنگھ کی رودات خاصی سنسنی خیز تھی۔ اس پر منوان یقین کر لینا کم از کم ہمارے لیے تو بہت مشکل تھا۔ میری طرح سب انسپکٹر گابا سنگھ بھی ایک حقیقت پسند آدمی تھا، بلکہ وہ تو پکا پولیس والا بھی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو ہی شوبھا سنگھ یہاں سے گیا سب انسپکٹر اس کی ماں بہن ایک کرنا شروع کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شوبھا سنگھ اپنی کتھا سنا کر دوسرے میں گیا تو گابا سنگھ نے زیر لب مسکرا کر پہلے تو اسے 2 گالیاں دی اور پھر بولا، الو کا پھٹا، تھانے میں الف لیلا سنانے بیٹھ گیا ہے۔ بندہ پوچھے، ہوائی چیزیں جوان عورتوں کی ساڑیاں اتارتی ہیں اور نوکرانیوں کو ہی سیڑھیوں سے دھکے دیتی ہیں، کیا انہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ میں نے کہا، گابا سنگھ کیا خیال ہے تیرا؟ گابا سنگھ بڑا ہی تجربے کار سب انسپکٹر تھا اور چند ہفتوں میں وہ انسپکٹر بھی بننے والا تھا۔ جونیئر ہونے کے باوجود وہ میرے ساتھ بے تکلف تھا اور کھل کر بات کرتا تھا۔ کہنے لگا، نواز صاحب کسی اور کا تو پتہ نہیں، لیکن جو کڑی نرگس والا معاملہ ہے نا، یہ تو سراسر قتل کا کیس ہے۔ اس کڑی کو قتل کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ گھر والوں کا ہی کام ہو۔ ممکن ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ کڑی کا کوئی آشنا تھا جو اسے ملنے آتا تھا۔ گھر والے پہلے تو اسے منع کرتے رہے، مگر جب دیکھا کہ پانی سر سے گزر گیا ہے تو گلا دبا کر ہلاک کر ڈالا اور مشہور یہ کر دیا کہ ہوائی چیزوں نے مار دیا ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آشنا لڑکی کا ہی خاوند ہو سکتا ہے کہ وہ چوری چھپے اسے منانے کے لیے آتا ہو اور اسی میل ملاپ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، گھر والوں نے عزت بچانے کے لیے لڑکی کو مار ڈالا ہو۔ بالکل بالکل بھائی بالکل، گابا سنگھ نے بڑے ہی پرجوش انداز میں کہا، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ چودھری کی باتوں پر غور کیا جائے تو شک ہوتا ہے کہ حویلی میں رہ کر بھی لڑکی کے اپنے خاوند سے تعلقات تھے۔ ویسے اس سے ایک اور شک بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے لڑکی کو اس کے خاوند نے ہی مارا ہو۔ وہ خوبصورت تھی اور خوبصورت بیوی جو میکے میں روٹ کر بیٹھ جائے تو خاوند کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن جاتی ہے۔ ممکن ہے نرگس کی بے وفائی سے مشتعل ہو کر شوہر نے ہی اس کا کام تمام کر دیا ہو۔ کافی دیر بیٹھے ہم اسی موضوع پر بحث کرتے رہے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ سب انسپکٹر گابا سنگھ چودھری کے ساتھ ہی نیل پور جائے گا اور ٹھاکروں سے مل کر اس معاملے کی پوری تحقیق کرے گا۔ گابا سنگھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 سپاہیوں کے ساتھ نیل پور چلا گیا۔ میں اس دوران تھانے کے کچھ کاموں میں مصروف رہا۔ گابا سنگھ کی واپسی 1.5 ہفتے بعد ہوئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ 2 مجرم بھی تھے۔ ان میں ایک 25-26 سال کا خوبرو نوجوان تھا، دوسرا کوئی خیط مزدور لگتا۔ گابا سنگھ نے خوبرو جوان کا نام اجے بتایا اور کہا، یہ نرگس کا شوہر ہے۔ اپنی تفتیش کی کہانی سناتے ہوئے گابا سنگھ نے کہا کہ اس نے قصبے اور حویلی سے مکمل طور پر معلومات حاصل کی ہیں۔ حویلی میں اوپر تلے 2 موتوں کے بعد قصبے میں کافی خوف و راز پایا جاتا ہے، مگر اب یہ راز آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ جہاں تک حویلی کا تعلق ہے، وہاں ٹھاکر کی موت کے بعد اس کی 2 بیٹیاں یعنی نرگس اور روپمتی تنہا رہ گئی تھیں، اس لیے ان کا تایا ٹھاکر دلجیت کمار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی حویلی میں آ گیا تھا۔ ٹھاکر وشواس ناتھ کی طرح دلجیت کمار بھی ایک نیک نام شخص ہے، اور ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے اندازہ ہوتا کہ نرگس کی موت میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس نے تفتیش کے سلسلے میں پورا تعاون کیا ہے اور اسی کی مدد سے
مقتولہ نرگس کا شوہر اجے گرفتار ہوا۔ اس بات کی کھلی طور پر شہادت ملی ہے کہ اجے چودھری سے چوری چھپے حویلی میں داخل ہو کر نرگس سے ملتا تھا۔ وہ ہر صورت ہی نرگس کو گھر واپس لے جانا چاہتا تھا، مگر نرگس کا باپ مرحوم وشواس ناتھ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ لہذا نہایت سنجیدگی سے یہ شک بھی کیا جا سکتا ہے کہ اجے نے پہلے اپنے سسر کو ٹھکانے لگایا اور بعد ازاں بیوی کی زندگی سے بھی کھیل گیا ہو۔ جن حالات میں اجے اور نرگس کی شادی ہوئی وہ بھی پولیس کے لیے قابل توجہ ہے۔ نرگس شہر سے تعلیم حاصل کر کے آئی تھی اور اجے ایک مقامی اسکول میں ماسٹر ہے۔ کسی بھی طرح ان دونوں میں راو رسم ہو گئی، بات دور تک نکلنے لگی تو ٹھاکر وشواس ناتھ نے باعزت طریقے سے دونوں کی شادی کر دی۔ وہ داماد کو ہم مرتبہ بنانے کے لیے اس کی مالی مدد بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں انا اور خودداری کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ بیوی کو غربت کے ماحول میں کھینچ کر لے گیا۔ چند ماہ تو ٹھیک گزرے، پھر میاں بیوی میں زبردست قسم کی انبن ہو گئی۔ نرگس روٹ کر باپ کے گھر آ بیٹھی۔ اجے کو ان باتوں کا شدید رنج تھا۔ وہ ہر صورت اپنی شرطوں پر بیوی کو گھر لے جانا چاہتا تھا۔ یہ کشومت جا رہی تھی کہ ٹھاکر وشواس ناتھ کی موت واقع ہو گئی۔ میں نے سب انسپکٹر گابا سنگھ کی رپورٹ کا غور سے مطالعہ کیا اور اس کی دلیلوں میں کافی وزن بھی پایا، لیکن کہیں کہیں کچھ جھول بھی محسوس ہوا۔ اس کا ذکر میں آگے جا کر کروں گا۔ میں گابا سنگھ کی آمد کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ نیل پور سے خاصا پر امید لوٹا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق اس نے آتے کے ساتھ ہی اجے کمار کو حوالات میں لمبا لٹا دیا اور 2-3 گھنٹے تک خوب پٹائی بھی کی۔ شام تک اس کی چیخوں سے تھانہ گونجتا رہا۔ شام کے بعد میں حوالات میں گیا تو اس بیچارے کی حالت بہت پتلی تھی۔ ایک حوالدار ایک ہاتھ میں چھتر اور دوسرے میں گلاس لیے اسے پانی پلا رہا تھا۔ گابا سنگھ بھی پاس ہی تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کوئی بیان دیا اس نے؟ نہیں نواز صاحب، گابا سنگھ راہ کر بولا، لگتا ہے کہ اس کی چتا تھانے میں ہی جلے گی۔ دوسرا ملزم بھی وہیں تھا۔ یہ کھیت کا مزدور تھا، اس کا نام بشیر تھا اور اسے اجے کا جگری دوست بھی سمجھا جاتا تھا۔ گابا سنگھ اسے بھی پکڑ کر لایا تھا کہ شاید اس نے واردات میں اجے کی مدد کی ہو۔ میں نے اس بشیر نامی شخص کو گابا سنگھ کے چنگل سے نجات دلائی اور اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گیا۔ وہ سخت طور پر خوفزدہ تھا۔ میں کچھ دیر اس کا ڈر دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اس کے کچھ آواز بحال ہوئے تو میں نے کہا، دیکھو بشیر، تم میرے ہم مذہب ہو، اس لیے تمہیں ہمدردانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس معاملے سے نکل جاؤ۔ یہ ایک سنگین کیس ہے اور ہو سکتا ہے کہ اجے اپنی بیوی اور سسر کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی پا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وعدہ معاف گواہ بن کر سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ اگر اس جرم میں تمہارا کچھ کردار بھی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ بشیر پریشانی کے عالم میں بیٹھا میری باتیں سنتا رہا۔ آخر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، تھانے دار جی، میں سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ میں بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے چالاکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اگر میں اس سے زیادہ کچھ بتاؤں گا تو وہ جھوٹ ہوگا اور آپ کی مار کی وجہ سے بتاؤں گا۔ سیدھے سادے کسان نے بڑی اعلیٰ بات کی۔ میں اس بات سے متاثر ہوئے بنا نہ رہا۔ لہجہ مزید نرم کرتے ہوئے میں نے کہا، شاباش، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم جو کچھ بھی کہو سچ کہو۔ وہ بولا، تھانے دار جی، یہ میرا دوست ہے اور سچی بات یہ ہے کہ وہ برجائی نرگس سے بے اندازہ اور بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی خاطر وہ اپنا خون پسینہ تو کیا، اپنی جان تک نچھاور کر سکتا تھا، مگر اس کی صرف ایک ہی آرزو تھی، نرگس اس کے گھر میں اس کی غریبی کے ساتھ نبھا کرے، اور وہ تھی بھی نبھا کرنے والی، بڑی صابر شاکر اور محبت کرنے والی بیوی تھی۔ شادی کے 4 مہینے بعد اس نے اجے کے گھر میں ایسے گزارے جیسے ٹھاکروں کی حویلی میں نہیں، کسی جھونپڑے میں پلی بڑی ہو۔ اپنے ہاتھوں سے دودھ دھوتی، صفائی کرتی، گوبر تھاپتی، قصبے کی عورتیں دیکھ دیکھ کر دانتوں میں انگلی دباتی تھیں۔ اس نے اپنا آپ اجے کی محبت میں اس طرح مان لیا تھا کہ سب کچھ بھول بھال گئی، اور اجے، وہ تو تھا ہی اس کا دیوانہ، رات دن اس کی فکر میں رہتا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ نرگس اس کی خاطر یہ دکھ جھیل رہی ہے، تو وہ اسے سکھی کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا۔ مگر پھر ایک روز ایسی بات ہو گئی جس نے چند ہی دنوں میں سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ نرگس کچھ بیمار تھی۔ اجے اسے میری گھوڑی پر بٹھا کر ساتھ والے گاؤں حکیم کو دکھانے لے جا رہا تھا۔ اتفاق سے راستے میں ٹھاکر وشواس ناتھ سے ملاقات ہو گئی۔
وہ اپنی نئی موٹر پر ڈرائیور کے ساتھ شہر سے واپس آ رہا تھا۔ بیٹی کو بیماری کی حالت میں گھوڑی پر سوار دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ اجے سے کہنے لگے کہ اگر نرگس بیمار تھی تو حویلی میں اطلاع دی جاتی تاکہ وہاں سے موٹر آ جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے نرگس کو گھوڑی سے اتار کر موٹر پر سوار کروایا اور حکیم کے پاس لے گئے۔ اجے جب گھوڑی پر سوار حکیم کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ ٹھاکر صاحب نرگس کو گھر لے گئے۔ اجے خاموشی سے واپس آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شام تک کوئی خود ہی موٹر پر اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر 5 روز گزر گئے، نہ ہی نرگس آئی اور نہ ہی اس کی کوئی خبر۔ یہ 5 روز اجے نے کیسے گزارے مجھے ہی معلوم ہے۔ آخر وہ نرگس کا پتہ کرنے خود حویلی جا پہنچا۔ نرگس کے پتا ٹھاکر وشواس ناتھ خود بھی حکمت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ اپنے طور پر بیٹی کا علاج کرنے میں مصروف تھے۔ اجے نے ان سے نرگس کو لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ غصے میں آ گئے۔ سسر اور داماد میں تکرار ہوئی اور ٹھاکر صاحب نے اجے کو سخت برا بلا کہا۔ اجے ناراض ہو کر واپس آ گیا۔ یہ اس طویل جدائی کا پہلا دن تھا جس کا انجام آخر کار نرگس کی موت پر ختم ہوا۔ ان 2-2.5 برسوں میں صرف 3 دفعہ نرگس اور اجے کی ملاقات ہوئی، اور وہ بھی آخری 6 مہینوں میں۔ ان ملاقاتوں کی خواہش نرگس نے ظاہر کی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اجے اس سے ملنے چوری چھپے حویلی میں جاتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ بھی حویلی میں نہیں گیا۔ پہلی ملاقات بیساکھی کے میلے میں ہوئی، دوسری 2 ملاقاتیں نرگس کی ایک سہیلی کے گھر میں ہوئی تھیں۔ بشیر کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اجے نے ٹھاکر یا نرگس میں سے کسی کا قتل کر دیا ہو؟ بشیر نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تھانے دار صاحب، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اجے کے بارے میں اتنا ہی میں جانتا ہوں جتنا اپنے بارے میں۔ وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ کیا تیرا بھی خیال ہے کہ یہ ہوائی چیزوں کا کام ہے؟ بشیر بڑی عاجزی سے بولا، میں جاہل بندہ کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ حویلی میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو سبھی یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ایسے موقع تفتیش کرنے والے کے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ میں نے بشیر کی لیکن کو فوراً ہی پکڑ لیا۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے کہا، دیکھ بشیر، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر تجھے اپنی اور اپنے دوست کی بھلائی منظور ہے تو کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ میری دھمکی پر اثر ثابت ہوئی۔ بشیر تک نکل کر بولا، جناب، معمولی سا آدمی ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ یہ ٹھاکر دلجیت کوئی اچھا آدمی بھی نہیں ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو، یہ نرگس اور روپمتی کا سگا تایا بھی نہیں۔ یہ میرے لیے ایک اور نیا انکشاف تھا۔ میری حیرانی کو بھانپ کر بشیر بولا، یہ ٹھاکر وشواس ناتھ کا ایک دور پرے کا رشتہ دار ہے۔ مرحوم ٹھاکر نے اسے بھائی بنا رکھا تھا۔ بڑا ہی ہوشیار شخص ہے۔ مرحوم ٹھاکر اس کے ہاتھوں میں کھیلتا تھا۔ ٹھاکر دلجیت کا ایک لڑکا جنگجون بھی ہے، وہی کالے رنگ کی ایک بڑی سی پھٹ پٹی موٹر سائیکل بھگاتا پھرتا ہے۔ بڑا ہی کایا لڑکا ہے۔ مرحوم ٹھاکر کی وصیت کے مطابق اس کی موت کے بعد دونوں ہی باپ بیٹا حویلی میں آ گئے، اور ایک طرح سے اب وہی مالک ہے۔ ٹھاکر اور کوئی قریبی رشتہ دار تو اس کا ہے نہیں۔ ٹھاکر دلجیت ہی زمینوں اور کاروبار کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ میں نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو، کھل کر کہو۔ بشیر سادگی سے بولا، جناب، میں کوئی ہوائی چیز کا منکر نہیں ہوں۔ اللہ معاف کرے، کسی پر بھی برا وقت آ سکتا ہے، لیکن مجھے اس معاملے میں شک ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹھاکر دلجیت کا اس میں کوئی ہاتھ ہو۔ بشیر نے جو کچھ کہا تھا وہ بہت ہی قابل غور تھا۔ اب تک کی معلومات سے ظاہر ہوتا تھا کہ ٹھاکر دلجیت ایسا شخص ہے جسے ٹھاکر وشواس ناتھ اس کے وارثوں کی موت سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مجھے سب انسپکٹر گابا سنگھ کی حماقت پر اب بے انتہا غصہ آنے لگا۔ اسے زیادہ توجہ ٹھاکر دلجیت اور اس کے بیٹے پر دینی چاہیے تھی۔ وہ مرحوم ٹھاکر اور اس کے اہل خانہ سے بھی قریب تھا، اور ٹھاکر کی زندگی میں بھی حویلی میں اس کا آنا جانا تھا۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ حویلی میں مرنے والے دونوں ہی افراد یعنی ٹھاکر وشواس ناتھ اور اس کی بیٹی ہندو تھے، اور ہندو مردے قبر کھول کر پوسٹ مارٹم کروانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ باپ بیٹی کے جسموں کی راکھ ہو کر گنگا میں بیگ چکے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جرم کا نشان خاک ہو چکا تھا۔ اب معلوم نہیں وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے تھے، زہر خوانی سے، یا پھر کسی اور وجہ سے۔ میں نے اس بارے میں بشیر سے کچھ سوالات پوچھے۔ نرگس کا چہرہ تو وہ دیکھ نہیں سکا تھا، مگر مردہ ٹھاکر کی صورت اس نے ضرور دیکھی تھی،
اس نے یاد کر کے کہا کہ بظاہر تو ٹھاکر کے چہرے پر کسی تشدد کے آثار نہیں تھے، زبان بھی ہونٹوں کے اندر تھی، لیکن چہرہ ذرا نیلا تھا اور آنکھیں دہشت اور خوف سے کھلی ہوئی تھیں۔ چہرے کی نیلاٹ سے میرا دھیان زیر خوانی کی طرف چلا گیا۔ ایسے کیسوں میں مرنے والے کا چہرہ عموماً نیلا ہو جاتا ہے اور جان کنی کے وقت تکلیف کی شدت سے آنکھیں بھی پھیل جاتی ہیں۔ میں نے اس بارے میں بشیر سے کئی ایک سوالات پوچھے اور پھر رازداری کا پابند کر کے اسے واپس لاکب میں بھیج دیا۔ اس کے بعد میں نے سب انسپکٹر گابا سنگھ کو بلایا اور اسے اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ جے اور بشیر کی جان چھوڑ کر فوری طور پر نیل پور واپس چلا جائے اور ٹھاکر اور دلجیت کو شامل تفتیش کرے۔ گابا سنگھ کا بھی اب یہی خیال تھا کہ اصل مجرم اجے کمار ہے، لہذا وہ دوبارہ نیل پور جانے کے لیے حجر و حجت سے کام لینے لگا۔ آخر جب میں نے اسے باور کروایا کہ نیل پور جانا مفید ثابت ہوگا تو وہ تیار ہو گیا۔ دوسرے روز عملے کے 3 افراد کے ساتھ علیو صبح وہ نیل پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان دنوں تھانے میں بہت کام تھا، علاقے میں رسا گیری اور چوری کے بہت واقعات ہو رہے تھے۔ 2-3 روز میں بہت مصروف رہا۔ چوتھے دن میں کچھ آرام کرنے کے لیے دفتر کو اندر سے بند کیے بیٹھا تھا کہ اچانک ہی دل میں خیال آیا۔ گابا سنگھ اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا کہ ٹھاکر دلجیت کی طرف اس کا دھیان ہی نہ جاتا۔ یقیناً اس نے بھی وہی کچھ سوچا ہوگا جو میں نے سوچا تھا، بلکہ وہ تو نیل پور جانے سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ لڑکی کو مارنے اور چپ چاپ جلانے میں گھر والوں کا ہاتھ ہے، مگر بعد میں وہ گھر والوں یعنی لواحقین کو بالکل ہی نظر انداز کر گیا۔ میں جانتا تھا کہ گابا سنگھ کو رشوت کی عادت ہے اور بعض کیسوں کو رشوت لے کر وہ بڑی خوبصورتی سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ این ممکن ہے کہ یہاں بھی وہ لالچ میں آ گیا ہو۔ ٹھاکر دلجیت کے نوٹوں نے اس کا منہ بند کر دیا اور وہ غریب ماسٹر کو پکڑ کر یہاں لے آیا، اور اگر ایسا ہوا تھا تو اس کے دوبارہ نیل پور جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ چند روز گزار کر اور آئے بائیں شائیں کر کے واپس آ جائے گا۔ بہت ہوا تو کسی نوکر چاکر کو پکڑ کر لے آئے گا۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود اب اس معاملے میں دلچسپی لینی پڑے گی۔ ویسے بھی اب کام کا کچھ زور ٹوٹ گیا تھا۔ رسا گیروں کے 2-3 بڑے گروہ گرفتار ہو گئے تھے اور امید تھی کہ اب چند ہفتے سکون سے گزریں گے۔ میں نے ارادہ کیا کہ کل دوپہر تک خود نیل پور کا رخ کروں گا اور خاموشی سے وہاں پہنچ کر گابا سنگھ کی کارکردگی کو دیکھوں گا۔ لیکن اسی روز سپیر کے وقت ایک ایسی خبر پہنچی جس نے ساری پروگرام کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیا۔ نیل پور کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ٹھاکر کے حویلی میں سب انسپکٹر گابا سنگھ مردہ پایا گیا ہے۔ یہ خبر ہم پر بجلی بن کر گری تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ ہنستا مسکراتا کہہ کے بکھیرتا گالیاں بکتا اور گالیاں کھاتا گابا سنگھ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ وہ تو اپنی ترقی کا خواب دیکھ رہا تھا، بات بات پر اپنے سونے کے کھول والا دانت چمکاتا اور کہتا کہ انسپکٹر بنتے ہی سب سے پہلے ایک لڑکی کو گرفتار کروں گا، اور لڑکی بھی ایسی کہ جدھر سے گزرے روشنی کر دے، بیوی ایسی لاؤں گا کہ سب کے دل پر آری چلا دوں گا۔ اپنی ترقی اور شادی کے خواب دیکھتا دیکھتا وہ ایسا سویا کہ حشر تک جاگنے کا پروگرام نہیں رکھتا تھا۔ بد نصیب صرف 3 روز بعد اسے انسپکٹر بننا تھا اور ہمیں مٹائی بھی کھلانی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا پروگرام بنا رکھے تھے اس نے یہ خوشی منانے کے لیے۔ آخر یقین کرنا ہی پڑا کہ گابا سنگھ اپنی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ آسمان پر لائن حاضر ہو چکا ہے۔ شدید دکھ اور حیرانی کے لمحے گزرے تو سینے میں ایک آگ سے بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس آگ کی روشنی سے ایک عجیب طرح کا خوف اور تجسس بھی پھوٹ رہا تھا۔ آخر کیا ہے اس حویلی میں کہ اس کی 4 دیواری مسلسل انسانی جانوں کو نگل رہی ہے؟ کیا اسرار ہے ان در و دیوار میں کہ ارتی پر ارتی نگل رہی ہے؟ کیا یہ بھی ٹھاکر دلجیت کمار کی کوئی سیاہ کاری ہے یا پھر واقعی اس حویلی پر کسی آصف کا قبضہ ہے؟ ذہن میں سینکڑوں سوالات کل بلا رہے تھے اور ہر سوال آصفی گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے جواب کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اتنے میں 2 سپاہی بھی ہانپتے کانپتے ہوئے پہنچ گئے جو گابا سنگھ کے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے آنسو بہاتے ہوئے جو کچھ بتایا اس کا لبے لباب یہ ہے۔ گابا سنگھ اپنے عملے کے ساتھ مہمان خانے میں مقیم تھا۔ یہ مہمان خانہ حویلی کی نچلی منزل میں رہائشی حصے سے ذرا ہٹ کر ہے۔ حویلی کے مکین حویلی کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں کل ایک پارٹی بھی آئی ہوئی تھی۔ سودا تقریباً طے ہو چکا تھا جب گاہک کو پتہ چلا کہ حویلی کی بالائی منزل پر 2 موتیں ہو چکی ہیں
اور ان موتوں کے اسباب کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ گاہک ایک روشن خیال آدمی تھا، لیکن ان پراسرار حالات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ گابا سنگھ بھی اس موقع پر موجود تھا۔ اس نے گاہک کی تسلی کے لیے کہا کہ قصبے والے بیوقوف ہیں، کوئی آصف وغیرہ کا چکر نہیں۔ یہ مرحوم ٹھاکر کا داماد تھا جس نے حویلی میں گھس کر دونوں قتل کیے، اور اب وہ پولیس کی تحویل میں۔ اس نے اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ وہ آج رات حویلی کی بالائی منزل پر گزارے گا۔ مکینوں نے حویلی کی بالائی منزل کو تالا لگا کر بند کر دیا۔ گابا سنگھ نے جوش اور جوانی میں تالا کھلوایا اور اپنا بستر ٹھیک اسی کمرے میں لگوایا جہاں ٹھاکر وشواس ناتھ مردہ پایا گیا تھا۔ رات کوئی 10 بجے وہ ٹھاکر دلجیت اور مہمانوں کے ساتھ بیٹھا گفتگو کرتا رہا۔ اپنا پسٹل اور ٹارچ لے کر حویلی کی بالائی منزل پر وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ رات کو 1 بجے کا علم تھا جب ایک لرزہ خیز چیخ سے حویلی گونج اٹھی۔ یہ آواز حویلی کے رہائشی حصے میں صاف سنی جا سکتی تھی۔ ٹھاکر دلجیت اپنے 9 درجن مسلح ملازموں کے ساتھ اوپر منزل پر پہنچا تو کتاب خانے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اتنی دیر میں گابا سنگھ کا ساتھی ہیڈ کانسٹیبل اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ سب نے مل کر دروازہ توڑا۔ دروازے کے پاس گابا سنگھ کی لاش پائی گئی۔ یہ وہ حالات تھے جو تھانے میں سپاہیوں کی زبانی مجھے معلوم ہوئے۔ میں نے ضروری تیاری کی اور ایک SI کو قائم مقام بنا کر فوراً نیل پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم گھوڑیوں پر سوار تھے۔ دور مغرب کی طرف سورج نیل پور کی گھٹائیوں میں غروب ہو رہا تھا۔ فضا میں عجیب سی تیرگی چھا رہی تھی۔ ہم کوئی 5 گھنٹے میں نیل پور پہنچ سکے۔ حویلی کے باہر قصبے کے مؤذن نے ہمارا استقبال کیا۔ سب چہرے پر سوگوار اور خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھاکر وشواس ناتھ 40-45 برس کا ایک موٹا سا آدمی تھا۔ اس کا بیٹا وشال بھی قریب ہی کھڑا تھا۔ وشال نوجوان لباس سے تعلیم یافتہ دکھائی دیتا۔ ان لوگوں کے عقب میں وہ حویلی تھی جس نے قصبے کے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ حویلی واقعی حویلی نظر آتی تھی، سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی جن کا رنگ میں نے صبح دیکھا تھا۔ حالانکہ اس علاقے میں برف باری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر حویلی کی کئی چھتیں مخروطی تھیں، دروازے اونچے اور قدیم طرز کے تھے۔ منڈیروں کو خوبصورت کنکروں سے سجایا گیا، کہیں کہیں برشیاں بھی نظر آتی۔ ٹھاکر اور دوسرے لوگ ہمیں سیدھا لے کر اندر داخل ہوئے اور 2-3 راہداریوں سے گزر کر بالائی منزل پر آ گئے۔ یہ وہی بالائی منزل تھی جس کے بارے میں نے اب تک بہت کچھ سنا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ زینے طے کرتے ہی عجیب طرح کی سنسنی مجھے محسوس ہونے لگی۔ پرانے گھروں کے در و دیوار سے ایک طرح کی اداسی اور وحشت ٹپکا کرتی ہے، اور یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اس ملگی اندھیرے میں انہی خاموش دیواروں میں یک کے بعد دیگرے 3 انسان پراسرار موت کا شکار ہو چکے تھے۔ اس وقت کی کیفیت شاید میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ عجیب طرح کا ہراس دل و دماغ پر سوار تھا۔ بلند چھت کے نیچے قدموں کی چاپ بھی آسابی کہکوں کی طرح سنائی دیتی۔ 2 پنڈتوں نے ایک طویل راہداری میں دھونی جما رکھی تھی اور اناپ شناپ منتر پڑھنے میں مصروف تھے۔ آخر ہم کتاب خانے کے سامنے پہنچے اور ٹھاکر دلجیت نے ہاتھ بڑھا کر بلند و بالا دروازہ کھول دیا۔ ان لوگوں نے عقل مندی یہ کی کہ کمرے کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا کل رات 1 بجے تک تھا۔ دروازے کے بالکل ہی پاس گابا سنگھ کی لاش پشت کے بل پڑی تھی۔ اس کی وحشت زدہ نگاہیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ وہ شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں تھا۔ میز پر چائے کی پیالی بھی رکھی تھی اور ایک کتاب کے ورق پڑھا رہے تھے۔ شاید آخری وقت سے پہلے گابا سنگھ وقت گزاری کے لیے کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے جب ٹھاکر وشواس ناتھ مرا تھا تو بھی میز پر چائے موجود پائی گئی تھی۔ پیالی میں چائے کی تھوڑی سی مقدار موجود تھی۔ میں نے اپنے سب انسپکٹر کو اشارہ کیا کہ وہ اس پیالی کو محفوظ کریں۔ اس کے بعد میں نے گابا کی لاش کا بغور معائنہ کیا۔ گردن یا جسم کے کسی بھی حصے پر تشدد کے آثار نہیں پائے گئے۔ ہاں، مقتول کا سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی موت بھی زیر خوانی سے ہی ہوئی ہے۔ گابا کی موت کو تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ لاش سے ہلکی ہلکی بو اٹھنے لگی۔ میں نے کمرے کی کچھ چیزوں کے نمونوں کو لاش کے ساتھ
فوراً ہی ڈاکٹری معائنے کے لیے روانہ کر دیا۔ جو ہی میں نے ابتدائی کارروائی مکمل کی، ٹھاکر دلجیت کمار نے مجھے علیحدہ کمرے میں بلا بھیجا۔ اندر پہنچا تو وہ بڑی بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، ہم کل سے آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، اب ہمیں ایک پل بھی یہاں نہیں رہنا۔ میری گھر والی اتنی خوفزدہ ہے کہ کل سے پوجا پاٹ کے سوا اس نے اور کچھ کام ہی نہیں کیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھاکر جی، پوجا پاٹ کوئی بری بات تو نہیں، انہیں چند روز اور رام رام کرنے دیجیے۔ ٹھاکر بولا، انسپکٹر صاحب، کیسے آدمی ہیں آپ؟ 10 منٹ پہلے آپ اپنے ساتھی کی لاش پر کھڑے تھے اور اب مسکرا رہے ہیں۔ بھگوان کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے۔ میں نے کہا، سنگین معاملہ ہے، اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدھ روز ٹھہر جائیے۔ سب انسپکٹر کی موت کوئی معمولی بات نہیں، کل تک کئی بڑے افسروں کو یہاں آنا ہے، ایسی صورت میں آپ کی غیر موجودگی سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ ٹھاکر کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے سمجھا بجھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک رات کے 3 بج چکے تھے۔ میرا رخ کتاب خانے کی طرف تھا، جہاں میرے ساتھی ضروری تفصیلات جمع کر رہے تھے۔ میں نیم طویل روشن راہداری سے گزر رہا تھا۔ آخری سرے پر صرف ایک گیس لیمپ روشن تھا، اس کی روشنی میں مختلف چیزوں کے سائے بڑی بھیانک لگ رہے تھے۔ اچانک ہی تاریکی سے ایک خوبصورت لڑکی نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ اس کا انداز اتنا فوری تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا۔ میں نے بمشکل اپنے حواس بحال کیے۔ لڑکی کی دھیمی مگر رسیلی سی آواز سنائی دی، پلیز میرے ساتھ آئیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کیا اور لڑکی کے ساتھ چل دیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ہو نہ ہو، نرگس کی چھوٹی بہن روپ متی ہے، اور بعد ازاں یہ خیال میرا درست نکلا۔ لڑکی مجھے ایک چھوٹے سے زینے کے راستے نچلی منزل پر لے کر آئی۔ ایک آہستہ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تو میرے ذہن میں پھر شبہ سر اٹھانے لگے۔ لڑکی قیامت کی حسین اور جوان تھی۔ ایک پولیس انسپکٹر کے ساتھ اس کا بند کمرے میں پایا جانا کئی سنگین خیالاتوں کو جنم دے سکتا تھا۔ میں نے کہا، محترمہ، بہتر ہے کہ آپ دروازہ اندر سے کھول کر بات کریں۔ وہ بولی، نواز صاحب، بھروسہ کریں مجھ پر، میں نے ایسا صرف مجبوری کے تحت کیا ہے۔ لڑکی کا شائستہ اور پر اعتماد لہجہ تھا، لیکن جس چیز نے مجھے چونکایا وہ یہ تھی کہ اسے میرا نام بھی معلوم تھا۔ جہاں تک میرا خیال تھا، میرے ماتحتوں میں سے کسی نے بھی میرا نام نہیں لیا تھا، نہ ہی کسی مقامی شخص کو میرا نام معلوم تھا۔ اچانک ہی مجھے خیال گزرا کہ یہ گاؤں گابا سنگھ کا ہے۔ لڑکی نے میرے خیال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، آپ کے سب انسپکٹر نے مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں بہت پہلے سے آپ کو جانتی بھی ہوں۔ فرمائیے جی، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ لڑکی چند لمحے غور سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور اچانک ہی اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور سسکنے لگی۔ نواز صاحب، آپ بڑے ہی اچھے آدمی ہیں، بڑے ہی خدا ترس ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کے کام بھی آتے ہیں۔ بھگوان کی قسم، میں بھی ایک مصیبت زدہ ہوں، پلیز میری مدد کیجیے، مجھے اس دلدل سے نکالیے۔ میں ہکا بکا اس نادان لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی سسکیاں کچھ مدھم پڑی تو میں نے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو آپ کا نام روپ متی ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کیسی مدد درکار ہے؟ وہ آنسوؤں کو پوچھ کر بولی، میں چاہتی ہوں کہ آپ تایا جان کو یہ حویلی بیچنے سے باز رکھیں۔ میں نے کہا، دیکھیے مس روپ متی، آپ تفصیل سے نہیں بتائیں گی تو میرے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اس نے بڑی عجیب بے تکلفی سے اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ لے کر ایک عقبی کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرہ اس کے خوابگاہ تھا۔ مجھے مسیری پر بٹھا کر وہ بڑی بے باکی سے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ خوابگاہ کے خوابناک ماحول میں صرف 1 فٹ کے فاصلے پر اس کا چمکتا دھمکتا وجود میرے سامنے تھا، لیکن وہ اپنے حسن کی تباکاریوں سے قطعی بے خبر تھی، اور مجھے اس کا یہ صاف ستھرا انداز بہت اچھا لگا۔ وہ بڑے ہی دھیمے لہجے میں بولی، نواز صاحب، میں تایا جان کی بہت عزت کرتی ہوں، کیونکہ پتا جی کو بھی ان سے بڑی محبت تھی، لیکن کچھ بھی ہے، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اور بڑی مجبوری ہے کہ میرا ذہن سوچتا ہے اور ہر بات کی تہ تک پہنچنا بھی چاہتا ہے۔ اس حویلی میں اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت ہی دہشتناک ہے، اور کئی بار میرے جی میں یہ بھی آئی ہے کہ ان دیواروں کے حصار سے نکل کر کہیں دور چلا جاؤں، مگر میرے ذہن نے ہر بار مجھے روکا، اور میں کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی کہ پتا، دیدی اور ایک پولیس ملازم کے قتل میں کسی بدرو وغیرہ کا ہاتھ ہے۔ نواز صاحب، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے،
کیا آپ ان باتوں پر یقین کر سکتے ہیں؟ یہ سب ہی خوف اور وہم کی کارگری ہے۔ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے دل میں کسی نہ کسی کونے میں یہ اعتراف موجود ہے کہ یہ سب ہی باتیں فضول ہیں۔ میں نے کہا، مس روپ متی، دلوں کے حال کو تو کوئی نہیں جانتا۔ اب میں اور آپ پورے یقین سے سوچتے ہیں کہ ان واقعات کے پیچھے کوئی انسانی ہاتھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی آصف اور بدرو کا چکر ہو۔ میری بات پر روپ متی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ غالباً میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے کہا، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کس پر شک کرتی ہیں؟ روپ متی نے کہا، نواز صاحب، مجھے شک تو کسی پر نہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی نا تایا جان کا لڑکا وشال بڑا ہی عجیب لگتا ہے۔ روپ متی کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر بات بدل کر بولی، میں نہیں چاہتی کہ یہ حویلی کسی وہم کا شکار ہو کر بک جائے۔ حویلی کے ایک ایک پتھر سے میرے ماتا پتا اور میری دیدی کی انگنت یادیں وابستہ ہیں۔ اس حویلی کے کمروں میں میرا بچپن گھوم رہا ہے۔ مجھے یہ حویلی دنیا کی ہر شے سے عزیز ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان حادثوں کا کھوج لگانے کی کوشش کریں جو اس حویلی میں ہوئے اور ان کا سبب ڈھونڈیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کر گزریں گے۔ رومتی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اس کے انداز سے مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اپنے منہ بولے تایا اور اس کے بیٹے پر شک رکھتی ہے، اور حقیقتاً اسے شک بھی کرنا چاہیے تھا۔ ٹھاکر دلجیت سنگھ شکل و صورت سے ایک جہاں دیدہ شک نظر آتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ جائیداد کے حصول کے لیے اس نے یہ خطرناک کھیل کھیلا ہو۔ اگلے ہی روز ڈی ایس پی صاحب خود موقع پر پہنچے۔ انہوں نے اب تک کی کارروائی پر رپورٹنگ طلب کی اور ضروری ہدایت دے کر یہ کیس مکمل طور پر میرے حوالے کر دیا۔ ہمارے سامنے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ سب انسپکٹر گابو کو قتل کس نے کیا؟ اگر ٹھاکر دلجیت اور ان کا بیٹا مجرم تھے تو کیا ان میں اتنی ضرورت تھی کہ وہ ایک پولیس افسر کو قتل کر کے قانون سے براہ راست ٹکر لینے کا خطرہ مول لیں؟ اور پھر سوال ایک یہ بھی تھا کہ سب انسپکٹر گابا سنگھ تو دلجیت اور اس کے بیٹے کی حمایت کر رہا تھا۔ اس نے کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے انہیں شامل تفتیش کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ پھر انہیں سب انسپکٹر کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ دوبارہ نیل پور آنے کے بعد سب انسپکٹر نے اپنی رشوت کا بھاؤ بہت زیادہ بڑھا دیا ہو، یا پھر کوئی ایسا مطالبہ کر دیا ہو جسے ٹھاکر کو منظور نہ کر سکا ہو، اور افشائے راز کے خوف سے اس نے انسپکٹر کو عیارانہ طریقے سے ٹھکانے لگا دیا ہو۔ میں نے اس شک کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹھاکر اور دلجیت اور اس کے ملازموں سے پوچھ گچھ کی، جو 2 روز تک جاری رہی۔ تمامی ملازمینوں کے سر پر عجیب سا خوف سوار تھا۔ کوئی اسے کالی ماتا کے غضب سے منسوب کر رہا تھا تو کسی کے خیال میں یہ درگا دیوی کا عطار تھا۔ ڈھنگ کی بات کسی نے بھی نہیں کی۔ آدھے سے زیادہ ملازم جلد از جلد حویلی چھوڑنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں پابند نہ کیا ہوتا نا تو وہ کب کے 9-11 ہو گئے ہوتے۔ تاہم میری آمد سے قبل 2 ملازم بھاگ چکے تھے۔ میں نے اپنے ایک ایس آئی کو پہلے ہی روز ان کی تلاش پر لگا دیا تھا۔ اب مجھے پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامر کی رپورٹ کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ یہی رپورٹیں تفتیش کو اب کسی ڈگر پر لا سکتی تھیں۔ اس رات بھی میں انہی رپورٹوں کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ میں نے ایک سپاہی کو گھوڑا دے کر تھانے روانہ کیا کہ وہ رپورٹوں کا پتہ کرے۔ رات کے 11 بج چکے تھے، لیکن سپاہی واپس نہیں آیا۔ اچانک آہٹ سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ مہمان خانے کی اس کھڑکی سے حویلی کے رہائشی حصے کا برآمدہ نظر آتا تھا۔ چاندنی رات میں مجھے برآمدے کے قریب ایک حیولا سا نظر آیا جو بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے انداز نے مجھے شک میں ڈالا۔ میں شب خوابی کے لباس میں تھا۔ میں سلیپر پہن کر باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں شاہ بلوت کے پیڑوں کی آڑ لیتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھا۔ سایہ اب ایک راہداری میں گم ہو چکا تھا۔ برآمدے میں پہنچ کر میں نے اپنی چپل اتاری، ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں چلتا ہوا راہداری کی جانب بڑھا۔ ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ وہی کمرہ تھا جو 3 روز پیشتر میں نے روپ متی سے بات کی تھی۔ میں نے کی ہول سے آنکھ لگائی تو اندر کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ روپ متی شب خوابی کے لباس میں کرسی پر بیٹھی تھی۔
اس کی پنڈلیاں صاف نظر آ رہی تھیں. قریبی صوفے پر ہی وشال برہجمان تھا. دونوں کے ہی چہروں پر برہمی نظر آتی. دیکھیے روپ، آپ نے کبھی ہماری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا. پتا جی یہ سوچنے میں حق بجانب ہے کہ آپ نے انسپیکٹر سے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے. روپمتی بیداری سے بولی، میں نے کسی سے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی. تو پھر وہ کیوں ہم سے مجرموں کی طرح سوال و جواب کر رہا ہے؟ ایک تو ویسے ہی ہمارے دل غم سے پھٹ رہے ہیں، اوپر سے اس کی بک بک. آخر کسی نے تو اس کے کان بھرے ہی ہے نا. اچانک ہی روپمتی بھڑک کر بولی، کان بھرنے کی عادت آپ لوگوں کی ہے. کیا آپ نے نوشا بھائی کے خلاف سب انسپیکٹر کے کان نہیں بھرے تھے؟ اگر آج نوشا بھائی تانوں میں ذلیل ہو رہے ہیں تو یہ کس کا کام ہے؟ آپ کا اور تایا جان کا. ایک بے گناہ اور شریف انسان کو رسوا کر کے پتہ نہیں آپ کون سا پن کر رہے ہیں. غلط ہے یہ. ہم نے کسی پر الزام تراشی نہیں کی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ اسکول ماسٹر جسے آپ فرشتہ گردانتی ہیں کسی راکشس سے کم نہیں. میں یہ نہیں کہتا، لیکن وقت بتائے گا کہ وہ مجرم ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ اس کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں. اجے کی بے عزتی پر روپمتی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وہ بولی، وشال، ثبوت کے بغیر کسی پر الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو. وشال بولا، روپ آپ فکر نہ کریں، میں ثبوت بھی پیش کر دوں گا. اور وہ ثبوت آپ کے ساتھ ساتھ پولیس کی آنکھیں بھی کھول دے گا. آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اس حویلی میں کیا کھیل کھیلا گیا ہے اور یہ کھیل کس نے کھیلا ہے. بس 2 دن انتظار کیجیے، اس مردود اسکول ماسٹر کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا. روپمتی نے سیپا ہو کر کہا، دیکھیے وشال صاحب، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر اب آپ نے نوشا بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالنا نا تو اچھی بات نہیں ہوگی. وشال کو ادھر گہری نظر سے روپمتی کے شعلہ وجہ جسم کے نشے و فراز دیکھتا رہا. پھر بولا، بڑی ہمدردی ہو رہی ہے آپ کو اپنے نوشا بھائی سے. اس نے ہمدردی کے لفظ پر خاص طور پر زور دیا تھا. روپمتی نے بڑی بے باکی سے کہا، ہاں ہے ہمدردی، اس لیے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پہلے پتا جی کی طرف سے اور پھر دیدی کی طرف سے اور اب آپ لوگوں کی طرف سے. کیا دوش ہے ان کا؟ ان کا دوش صرف اتنا ہے کہ وہ غریب اور خوددار ہیں اور اپنی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں. اس حویلی نے انہیں ہمیشہ دکھی دی ہیں اور سازشوں کا شکار بنایا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سازشیں ہم کر رہے ہیں؟ روپمتی نے کہا، معاف کیجیے، میں آپ کی طرح بغیر ثبوت کے کسی کو دوشی نہیں ٹھہرانا چاہتی. بہتر یہی ہے کہ ہم سب وقت کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ کیا سامنے آتا ہے. وشال نے گہری سانس لے کر کہا، کم از کم اپنے نوشا بھائی کے بارے میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں پڑے گا. پھر دیکھیں گے کہ ثبوت کے بعد بھی آپ کو ان سے اتنی زیادہ ہمدردی رہتی ہے یا پھر کچھ فرق پڑتا ہے. روپمتی کی بات کا جواب سنے بغیر وشال دروازے کی طرف بڑھا. میں جلدی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا. وہ باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا برآمدے کی طرف بڑھ گیا. چند لمحے بعد میں نے ستون کی آڑ سے نکل کر دوبارہ کی ہال پر آنکھ رکھی. روپمتی بستر پر اوندھی لیٹی تھی. مجھے صرف اس کا نچلا دڑ ہی نظر آ رہا تھا. جسم کی حرکت اور سسکیوں کی مدم صدا سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رو رہی ہے. میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر مہمان خانے کی طرف چل دیا. محتاط قدموں سے راہداری پار کر کے میں برآمدے میں پہنچا. یہاں دروازے پر ایک موٹی سی زنجیر پڑی تھی. زنجیر سے ایک وزنی تالا بھی لٹک رہا تھا. یہ دروازہ دراصل بالائی منزل پر جانے والی سیڑھیوں کا تھا. گابا سنگھ کی پراسرار موت کے بعد بالائی منزل پر جانے والے دونوں ہی دروازے سیل کر دیے گئے تھے. دروازے پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے میں کھلے احاطے میں پہنچا تو ایک خوشخبری میری منتظر تھی. تھانے سے سپاہی لوٹ آیا تھا اور اس کے ساتھ 2 ہیڈ کانسٹیبل بھی تھے اور وہ رپورٹیں بھی تھیں جن کا مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا. رپورٹیں وصول کرتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سیل شدہ وزنی لفافے کو کھول کر پیٹ کیا. تقریباً 3 گھنٹے بعد پوری یکسوئی سے میں نے نتائج کا مطالعہ کیا اور ان نتائج کا خلاصہ کچھ یوں ہے. گابا سنگھ کی موت رات 12 بجے یا 1 کے درمیان ہوئی. موت کی وجہ حرکت قلب کا بند ہونا تھی. اس کے معدے اور انتڑیوں میں ایسے تیز اثر زہریلے مرکب کے آثار پائے گئے جس نے دوران خون دل پر فوری اثر کیا اور موت واقع کر دی. لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ مقتول کے قریب پڑی چائے میں زہریلا مرکب موجود نہیں تھا. کمرے میں موجود کھانے پینے کی کسی اور شے میں
یہ زہر دریافت نہیں ہوا جس سے رپورٹر نے یہ اندازہ لگایا تھا۔ مقتول کے جسم پر کہیں بھی تشدد کے نشان نہیں تھے، ماں سوائے ان خراشوں کے جو اسے دروازے کے قریب گرنے سے آئیں۔ کمرے سے جو بھی فنگر پرنٹس ملے ان میں گابا سنگھ کے علاوہ ایک نامعلوم شخص کے فنگر پرنٹس بھی تھے۔ نامعلوم اس لیے کہ یہ پرنٹس حویلی میں موجود کسی بھی شخص کے پرنٹ سے نہیں ملتے تھے۔ مجھے خیال یہ آیا کہ یہ ان 2 ملازموں میں سے کسی کے ہیں جو میری آمد سے قبل حویلی چھوڑ گئے تھے۔ ان رپورٹوں نے کیس کی گتھیوں کو سلجھانے کی بجائے کچھ اور بھی الجھا دیا، جیسا کہ ثابت ہوتا تھا کہ مقتول کے معدے میں زہریلے اثرات تھے، لیکن اگر واقعی اسے زہر دیا گیا تھا تو کیسے؟ کھانے پینے کی کسی شہر میں زہر موجود ہی نہیں تھا، پھر یہ کہ زہر کی واضح شناخت بھی نہیں ہو سکی تھی، اور یہی بات معاملے کو پراسرار رنگ دے رہی تھی۔ 2 روز بعد میری توقع کے عین مطابق ٹھاکر اور اس کے بیٹے وشال نے اجے کمار کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت سامنے پیش کر دیا تھا۔ یہ ثبوت ایک عورت کی شکل میں تھا۔ اس ملازمہ ٹائپ کی عورت کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ مہمان خانے کے ایک بند کمرے میں میری اس سے بات چیت ہوئی۔ ٹھاکر اور اس کا بیٹا بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ عورت نے بتایا کہ وہ ارنا دیوی کی نوکرانی ہے۔ ارونا نرگس کی سہیلی تھی اور اسی سہیلی کے گھر اجے اور نرگس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اجے بابو اور نرگس 2-3 بار ارونا دیوی کے ہاں ایک دوسرے سے ملے۔ انہوں نے بند کمرے میں کافی وقت ایک ساتھ گزارا۔ پھر ایک روز نرگس بڑی پریشان حالت میں اس کے گھر آئی۔ اس نے ارونا دیوی کو روتے ہوئے بتایا کہ وہ اجے کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اگر پتا جی کو اس بات کا علم ہو گیا نا تو ایک طوفان آ جائے گا۔ نرگس دیوی کی بات واقعی ٹھیک تھی۔ سورگ بادشی ٹھاکر صاحب بہت ہی غصے والے آدمی تھے، اولاد سے پیار کرتے تھے لیکن سختی بھی بہت تھی۔ انہیں معلوم ہوتا کہ نرگس نے چوری چھپے اپنے شوہر سے مل کر انہیں فریب دیا ہے، ان کی عزت کو بٹا لگا ہے، تو تیش کے عالم میں اسے جان سے ہی مار دیتے اور شاید خود بھی آتما ہتیا کر لیتے۔ ارونا دیوی نے سہیلی کی بیتا سنی تو پریشان ہو گئی۔ دونوں ہی سہیلیاں برقعے اوڑھ کر ناگر گاؤں گئیں اور وہاں کے ڈاکٹر سے حمل ضائع کروانے والی گولیاں لیں، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ اس دوائی سے نرگس دیوی کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بے حد پریشان رہنے لگی۔ ایک روز میں نے نرگس دیوی کو ارونا دیوی سے کہتے سنا کہ اس نے یعنی نرگس نے اجے بابو کو سب کچھ بتا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ 1-2 روز میں سارا معاملہ ٹھیک کر لیں گے۔ اور اس بات کے صرف 2 ہی دن بعد ٹھاکر صاحب کا دیہانت ہو گیا۔ میں نے اس وقت بھی ارونا دیوی سے کہا تھا کہ کہیں یہ اجے کمار کا کام تو نہیں۔ میری بات سن کر ارونا دیوی بھی گھبرا گئی تھی، اور انہوں نے مجھے جھڑک دیا تھا کہ تم خاموش رہو، ہمیں کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے۔ عورت کی یہ رودات مجھے کسی گہری سوچ میں چھوڑ گئی۔ یہ ایک بالکل نئی بات میرے سامنے آئی تھی کہ موت سے قبل نرگس امید سے تھی۔ اگر انا پرست ٹھاکر وشواس ناتھ اس رات سے آگاہ ہو جاتا تو واقعی نیل پور میں زلزلہ آ جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آگاہ ہو گیا ہو اور اس کی اچانک موت کی وجہ بھی یہی ہو۔ میں نے ارونا کی ملازمہ سے کچھ اور سوال پوچھے، جن سے پتہ چلا کہ اس میں ملاقات کی خواہش نرگس نے ظاہر کی تھی، اور اس کی چھٹیوں پر اجے اسے ملنے پہنچتا تھا۔ شوہر کی جدائی نے نوجوان ٹھکرانے کو نیم جان کر رکھا تھا۔ ملازم کے بعد میں نے وشال سے پوچھا کہ اسے اس گواہ تک رسائی کیسے حاصل ہوئی۔ وشال نے جواب میں مجھے وہ گولیاں دکھائیں جو اسے نرگس کے صندوق سے ملی۔ اس نے کہا میری ماتا نرگس دیدی کی چیزیں سنبھال رہی تھی کہ کپڑے کی تہہ سے یہ گولیاں نکلیں۔ انہوں نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ یہ تمہاری بد نصیب دیدی کی دوائی صندوق سے نکلی ہے۔ میں نے دوائی کا نام پڑھا تو حیران رہ گیا۔ تجسس سے مجبور ہو کر میں ارونا کے گھر جا پہنچا، اور وہاں پر اس عورت سے میری ملاقات ہو گئی۔ ٹھاکر دلجیت کمار نے کہا انسپکٹر صاحب، شریف شہری کا فرض ہوتا ہے کہ وہ قانون سے کوئی بات نہ چھپائے، اور ہم نے یہ اپنا فرض ادا کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی راہ کچھ آسان ہو جائے گی، لیکن ہاتھ جوڑ کر آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ میرے سورگ باشی دوست کی عزت پر کوئی عرف نہ ہے۔ نرگس بیٹی کی بھول اگر اشتہار بن گئی تو ہم ڈوب مریں گے۔ میری بنتی ہے کہ ذکر کو اپنی رپورٹ میں جگہ نہ دیں گے آپ۔ میں نے گہری نظروں سے ٹھاکر کو دیکھا۔ اپنے مرحوم دوست اور منہ مولے بھائی کی نیک نیتی کے لیے وہ بڑا ہی فکر مند نظر آ رہا تھا، مگر شاید اتنا فکر مند بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں مقتول
نرگس کے بارے میں یہ باتیں کبھی نہیں سن سکتا تھا۔ میں نے بھی رسمی طور پر اقرار میں سر ہلایا اور کہا، فکر نہ کریں آپ، میں پوری کوشش کروں گا۔ دلجیت کمار نے ملازمہ کو عورت کو اپنے بیٹے کے ساتھ باہر بھیج دیا اور بڑی رازداری سے بولا، انسپکٹر صاحب، ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ اجے کمار جیسا بے ضرر سا شخص 3 مرتبہ حویلی میں گھس کر اور دوسری منزل پر پہنچ کر قتل کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اجے کمار تنہا نہیں ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنے جگری یار گجر سنگھ کو استعمال کیا ہے۔ گجر سنگھ ایک سزا یافتہ شخص ہے اور کئی سنگین وارداتیں بھی کر چکا ہے۔ آج کل وہ مفرور ہے، لیکن اجے کمار اس کے ٹھکانے سے آگاہ تھا۔ اب میں آپ کو یہ ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ گجر سنگھ کے بارے میں یہ تمام ہی باتیں مجھے انسپکٹر گابا سنگھ نے ہی بتائی تھیں۔ اس نے اسے قصبے میں کہیں گھومتے ہوئے پہچان لیا تھا اور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ مجھے بڑا ہی پختہ یقین تھا کہ گابا سنگھ کے قتل کی وجہ بھی یہی تھی۔ یہ بات ہم نے آپ سے اب تک اس لیے چھپائی تھی کہ یہ دونوں ہی ثبوت ہم اکٹھے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ میں نے دلجیت کمار کی پوری بات سننے کے بعد کہا، اب وہ مفرور گجر سنگھ ہے کہاں؟ دلجیت کمار نے کہا، اس کے بارے میں تو آپ کو گابا سنگھ ہی بتا سکتا تھا، مگر افسوس حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ 3-4 روز کے اندر ہی اندر اجے کمار کے گرد گہرا تنگ ہوتا چلا گیا۔ ارونا کی ملازمہ کے بعد ارونا کو بھی اپنی سہیلی اور اس کے شوہر کے متعلق سچ بولنا ہی پڑا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ملازمہ کا بیان درست ہے، بلکہ وہ یہاں تک مان گئی کہ نرگس کو آخری دنوں میں شبہ ہو گیا تھا کہ اس کے پتا کی موت میں اجے کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ جیسے مل کر اپنا شک ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس بیان کے بعد سوچا جا سکتا تھا کہ اپنی موت کی رات نرگس اجے سے ملنے کتاب خانے میں پہنچی ہو۔ کتاب خانہ اسے رخ پر واقع تھا کہ حویلی کی بیرونی دیوار پر چڑھنے والا شخص بڑی بآسانی کھڑکی کے راستے اندر آ سکتا تھا۔ اجے کمار اسی راستے پر اندر آیا ہوگا اور نرگس کو معلوم ہو گیا کہ اجے اس سے بھی پہلے کتاب خانے میں آ چکا ہے۔ گفتگو کے دوران دونوں میں تلا کلامی ہوئی اور خود کو پھنستا دیکھ کر اجے نے نرگس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ اب میرے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ نیل پور سے واپس تھانے جاؤں اور وہاں حوالات میں بند اجے کمار سے پوچھ گچھ کروں۔ لیکن جب بھی میں اجے کمار کے مجرم ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں روپ متی کا غمگین چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگتا، اس کی آواز کانوں میں گونجتی، وشال صاحب، ایک شریف اور بے گناہ شخص کو رسوا کر کے آپ پتہ نہیں کون سا پن کر رہے ہیں۔ مجھے اس معاملے سے کسی سازش کی بو آنے لگتی اور میں بے اختیار سوچتا، اس گتی کا سرا اور کہیں نہیں، اس کتاب خانے میں ہے جہاں تینوں کی لاشیں پائی گئی ہیں۔ میرے اندر کا انسپکٹر مجھے ابھارتا کہ میں تمامی خدشات کو بلائے طاق رکھ کر آگے بڑھوں اور دیکھوں کہ حویلی کی اوپری منزل پر ہے کیا۔ میں نے کبھی خود کو بہادر نہیں سمجھا، مگر میں بزدل بھی نہیں تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ رات کی تاریکی میں حویلی کی بالائی منزل کا سوچتے ہی دل و دماغ پر سنسنی سی طاری ہو جاتی۔ کرنے اور کہنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، اس منحوس کمرے میں اوپر تلے 3 افراد پراسرار موت کا شکار ہو چکے ہوں۔ وہاں رات گزارنا یا اس کے بارے میں سوچنا کتنا حوصلہ طلب ہے۔ اور اگر میں ایسا ہی سوچ رہا تھا تو اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، میرا ذہن جھوٹے وہموں اور بے معنی تصورات سے پاک تھا۔ دل میں ایک ترنگ سی تھی کہ دیکھوں میرا یقین صحیح ہے یا پھر لوگوں کا وہم سچ۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھا کہ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اگلے روز مجھے نیل پور سے واپس بھی ہونا تھا۔ اچانک ہی میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور اپنی مسیری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری کوٹ کی جیب میں وہ 4 انچ لمبی والی چابی موجود تھی جس سے اوپری منزل تک جانے والا راستہ کھل سکتا تھا۔ میں نے چابی لے کر چادر کی بغل ماری اور پسٹل لوڈ کر کے کمر سے بندھا ایک ٹارچ لیا اور اللہ کا نام لے کر نکل کھڑا ہوا۔ ہڈیوں تک اتر جانے والی یہ ہوا شمالاً جنوباً چل رہی تھی۔ درمیانی راتوں کا چاند بھی نہایت خاموشی سے حویلی کے در و دیوار پر چمک رہا تھا۔ درختوں کے سائے جھوم جھوم کر پختہ صحن میں ناچ رہے تھے۔ میں بے آواز چلتا ہوا برآمدے میں پہنچا، واسکٹ کی جیب سے چابی نکالی اور تالے کے سوراخ میں ڈال دی۔ بڑی ہی معمولی سی آواز سے تالا کھل گیا اور وزنی زنجیر میرے ہاتھوں میں جھولنے لگی۔ میں نے بڑی آہستگی سے زنجیر دروازے سے جدا کی اور تالے سمیت فرش پر رکھ دی۔ پنڈتوں نے کالے رنگ کی کئی دھاگے
اور ڈورے دروازے سے باندھ رکھے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ان پوتر دھاگوں کی وجہ سے حویلی کا آسیب بلائی منزل تک ہی محدود رہے گا۔ میں نے جیبی چاقو سے ان دھاگوں کو کاٹا اور دروازہ کھول کر زینے پر چڑھنا شروع کیا۔ بے آواز چلتا ہوا میں بالائی منزل پر پہنچا۔ 2 عدد گیس لیمپ گہری تاریکی کو دور کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ٹارچ جلائی اور ایک طویل و تاریک راہداری میں آگے بڑھنے لگا، جس کے فرش پر سندھی ٹائلوں سے شطرنج کے خانے بنے ہوئے تھے، جس کے آخری سرے پر کتاب خانے کا دروازہ تھا۔ راہداری کے عین وسط میں پہنچ کر دل و دماغ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی وقت میری چھٹی حص نے پکار کر کہا، انسپکٹر نواز، یہ کیس ان تمام کیسوں سے مختلف ہے جو تم آج تک حل کرتے ہوئے آئے ہو۔ ان در و دیوار میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جو تمہاری سمجھ سے پالا ہے۔ میں نے دل کھڑا کر کے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا اور کتاب خانے میں داخل ہو گیا۔ اندر گھستے ہی پرانی کتابوں کی مخصوص بو ناک سے ٹکرائی۔ میری ٹارچ کا روشن دائرہ کتاب خانے کی مختلف اشیاء پر پڑ رہا تھا۔ معمولی سی کوشش سے میں شمعدان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ ماچس بھی قریب ہی پڑی تھی۔ میں نے شمعدان کی چاروں موم بتیاں روشن کی تو کتاب خانے کی تاریکی کافی حد تک دور ہو گئی۔ چاروں طرف گیر الماریاں پراسرار پرچھائیوں کی طرح کھڑی تھیں۔ سامنے ہی سیاہ شیشم کی وہ میز بھی نظر آ رہی تھی جس پر ایک گیس لیمپ موجود تھا۔ وہ کرسی بھی پاس ہی پڑی تھی جس پر چند ماہ پہلے ٹھاکر وشواس ناتھ کی لاش پائی گئی تھی۔ میں نے گیس لیمپ روشن کر دیا اور دروازہ اندر سے بھیڑ کر پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزرا، میں اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر میز پر چلا گیا اور یوں ہی ایک کتاب کی ورق گردانی شروع کر دی۔ اس شغل کو بھی 10-15 منٹ ہوئے تھے کہ میں نے عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ بس ایک دم ہی سر چکرانے لگا، جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے اور دم گھٹ رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ ماحول کا اثر تھا۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور خالی جگہ پہ ٹہلنے لگا۔ بار بار میں سر جھٹک کر اپنے حواس برقرار رکھنے کی کوشش کرنے لگا اور میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ اس وقت میرا سارا ہی جسم پسینے میں تر تھا اور دل پر نامعلوم قسم کی ہیبت طاری تھی۔ تاہم میں نے کمرہ نہیں چھوڑا اور اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے آگے سے کھسکتی رہیں۔ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کبھی بستر پر دراز ہو جاتا تو کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ آخر وہ پرہیبت ناک رات خیریت سے گزر ہی گئی۔ دن کا اجالا مشرق کی کھڑکیوں سے اندر آیا تو آنکھیں نیند کے بوجھ سے خود بخود بوجھل ہونے لگی۔ میں پلنگ پر لیٹا لیٹا ہی سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ ٹھاکر دلجیت کمار، اس کا بیٹا وشال، روپ متی اور دوسرے ملازم میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ مجھے جاگتے دیکھ کر روپ متی کا چہرہ کھل اٹھا۔ بڑی خوبصورت آواز میں بولی، انسپکٹر صاحب، آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ آپ کو ایسا خطرناک کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، کام خطرناک ہو تو آپ لوگ زندہ نہ دیکھتے۔ ٹھاکر دلجیت نے کہا، نواز صاحب، آپ کی ہمت کی داد دینا پڑتی ہے۔ بہرحال اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آصف کا یہ سارا ہی ڈھونگ اجے کا رچایا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ٹھاکر صاحب، اتنی جلدی کسی نتیجے پر پہنچنا کچھ ٹھیک نہیں۔ رام رام کریں، ابھی صورتحال پوری طرح واضح نہیں ہوئی۔ اسی روز میں تھانے واپس روانہ ہو گیا۔ سورگ باشی نرگس کا شوہر اور رومتی کا نوشا بھائی یعنی اجے ابھی تک جوڈیشنل ریمانڈ میں جیل میں تھا۔ میں نے اسے ملاقات کر کے تفصیلی بات چیت کی۔ نرگس سے خفیہ ملاقاتیں، عمل ضائع کرنے والی گولیاں اور پھر ٹھاکر وشواس ناتھ، نرگس کا قتل، سب کچھ ہی زیر بحث آیا۔ اس طویل گفتگو کی تفصیل آپ کے لیے خشک ثابت ہوگی۔ مختصر طور پر یہ کہ جیسے بات چیت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کچھ بھی ہے، یہ نوجوان ایک خونی قاتل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، حالات اس کے خلاف جاتے تھے، لیکن یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا۔ تفتیش کے دوران ایسے مواقع آتے ہیں جب تفتیش کرنے والے کو اپنا کام آسان بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو شک سے آزاد کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح تفتیش کے 1-2 راستوں کو بند کر کے باقی راستوں پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے۔ سوچ و بچار کے بعد میں نے اجے کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا۔
لیکن یہ رہائی بالکل غیر مشروط نہیں تھی. میں اس کی نگرانی کروانا چاہتا تھا. جب اس کی ضمانت ہو گئی تو میں نے اپنے خاص مخبر انور کو اس کے پیچھے لگا دیا. انور کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جے پر زیادہ سے زیادہ نگاہ رکھے اور معلوم کرے کہ وہ کن لوگوں سے ملتا جلتا ہے. اس کام سے فارغ ہو کر میں واپس نیل پور حویلی پہنچ گیا. حویلی پہنچتے ہی ٹھاکر دلجیت سے ملاقات ہو گئی. وہ بڑی بے چینی سے گیٹ کے اوپر ٹہل رہا تھا. اچھا ہوا نواز خان تم آ گئے، ورنہ آج میں تمہارے پاس پہنچ جاتا. میں نے کہا بات کیا ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ بلا انسپیکٹر میری پریشانی کو تم بھی اچھی طرح سمجھتے ہو. وشال کی ماتا سخت خوف زدہ ہے. وہ چاہتی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو ہم یہ حویلی چھوڑ جائیں. نوکروں چاکروں کے چلے جانے کے بعد وہ اور بھی خوف زدہ رہتی ہے. میں نے کہا وہ پرانے زمانے کی عورت ہیں، آپ انہیں سمجھائیں بجھائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. کم از کم آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آصف وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے. دلجیت بولا تمہاری بات ٹھیک ہے انسپیکٹر، لیکن ہماری مجبوری ہے. ہمیں روپ متی اور وشال کی منگنی بھی کرنی ہے، اور یہ تقریب اس حویلی میں عجیب سی لگے گی. اور میرے لیے یہ انکشاف تھا. میں نے کہا کب ہو رہی ہے یہ منگنی؟ دلجیت بولا بس یہی 2-3 ہفتوں میں. خیر یہ ٹھاکروں کا نجی معاملہ تھا، لہٰذا میں نے کو دینا مناسب نہیں سمجھا. ویسے مجھے معلوم تھا کہ روپ متی دونوں ہی باپ بیٹے کو کچھ اچھا نہیں سمجھتی، بلکہ اسے یہاں تک شبہ ہے کہ اس کے باپ اور بہن کی موت میں ان دونوں کا ہاتھ ہے. پھر وہ منگنی پر کیسے راضی ہوئی؟ میں نے روپ متی سے ملنا ضروری سمجھا، اور اسے اگلے ہی روز میری سے ملاقات بھی ہو گئی. علیہ الصبح میری طرح وہ بھی جلد جاگنے کی عادت تھی. میں مہمان خانے سے چہل قدمی کرنے کے لیے نکلا اور حویلی کے بائیں باغ میں آ گیا تو روپ متی وہاں پہلے سے ہی ٹہل رہی تھی. حویلی کے باقی مکین ابھی گہری نیند میں سو رہے تھے. روپ متی نے بڑی خوش اخلاقی سے نمستے کیا. ہم دونوں درختوں کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گئے. میں نے روپ متی کی منگنی کی بات چھیڑی تو اس کے چہرے پر الجھن کے آثار دکھائی دیے. آنکھیں پٹ پٹا کر بولی کس نے کہا آپ سے کہ منگنی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا آپ کے تایا جان نے. وہ بے قراری سے بولی حیرت کی بات ہے، میرے ساتھ ان کی مختصر سی بات ہوئی تھی اور میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی اس سلسلے میں انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتی. ان کے زیادہ اصرار پر میں نے کہا تھا کہ میں خالہ کو خط لکھوں گی، جو بھی فیصلہ ہوگا ان کے آنے پر ہوگا. میں نے پوچھا آپ کی یہ خالہ کہاں رہتی ہیں؟ روپ متی نے جواب دیا مدارس میں. قریبی رشتہ داروں میں ان کے سوا میرا کوئی اور نہیں. میں نے موضوع بدل کر کہا روپ متی ذاتی سی بات ہے، لیکن آپ سے بڑا ہونے کے ناطے میں پوچھ سکتا ہوں کیا آپ وشال سے بیاہ کرنا چاہتی ہیں؟ ایک مشرقی لڑکی کی طرح یکایک روپ متی کی پلکیں جھک گئیں اور چہرے پر شرم کی ہلکی سی سرخی بھی پھیل گئی. لیکن اس سرخی میں چاہت کی آمدش نہیں، انکار کی بے رخی تھی. وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر بولی نواز صاحب میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتی. میرے پتا جی کی یہ خواہش ضرور تھی، مگر انہوں نے کبھی مجھ پر اپنی مرضی نہیں ٹھوسی. میں روپ متی کا جواب سمجھ گیا. میں نے کہا روپ متی زندگی تو آپ کو گزارنا ہے اور اس کا فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کریں. جب تک میں یہاں موجود ہوں کوئی آپ پر زبردستی نہیں کر سکتا. روپ متی نے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں امید اور حوصلے کے دیے روشن ہو گئے. میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا زندگی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے اور اسے کسی چاچے تائے ماموں یا پھوپھا کی نظر نہیں کرنا چاہیے. ساری عمر رونے اور سسکنے سے بہتر کہ آدمی ایک ہی بار حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے. میری باتوں نے روپ متی کے چہرے پر عجیب سا رنگ لہرا دیا. مجھے وہ سہانے سپنے دیکھتے ہوئی معلوم ہوئی. کسی قدیم مندر کی سندر دیوی. کچھ دیر مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد وہ ویلی کی طرف چلی گئی تو میں بھی اٹھ کر مہمان خانے کی طرف ہو لیا. اچانک ہی میری نظر ایک کتاب پر پڑی. یہ کتاب کچھ دور ایک پتھر پر رکھی تھی. غالباً روپ متی پڑھنے کے لیے لائی تھی، مگر میرے ساتھ باتوں میں لچ کر یہیں بھول گئی. میں نے ہوئی کتاب کو کھول لیا. کھول کر دیکھا یہ کوئی انگریزی ناول تھا محبت کے موضوع پر. مجھے یاد نہیں رہا. ناول کے صفحوں کے درمیان ایک تہہ شدہ سفید کاغذ پڑا تھا. اس پر روپ متی کے ہاتھ کی تحریر تھی. میں ہندی کی یہ تحریر پڑھنے لگا. اس نے لکھا تھا محبت ایک پھل ہے جو سوچ کی شاخ پر لگتا ہے، ہجر کی دھوپ اور سپنوں کی چاندنی اسے پکاتی ہے، اور جب یہ پکتا ہے تو اس کی خوشبو چاروں ہی طرف پھیل جاتی ہے. میرے بدن کا پیڑ بھی اس پھل کے بوجھ سے جھکتا ہی چلا جا رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں اتنی بے قرار رہتی ہوں میں؟
کیوں خواب بنتی رہتی ہوں؟ کیا وہ بھی میرے دل کی حالت سے آگاہ ہے؟ کیا انہوں نے بھی کبھی ہوا سے سرگوشیاں سنی ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ مجھے اپنے بدن سے ان کی مہک آتی ہے۔ اس پرچے کو ایک دفعہ پڑھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ روپ متی کسی کی الفت کا شکار ہے، اور یہ کوئی ایسی عجیب بات بھی نہیں تھی کہ وہ جوان اور خوبصورت تھی۔ اس کی تعلیم نے اسے شعور دیا تھا اور وہ اپنا اچھا برا بھی سمجھ سکتی تھی۔ میں سوچنے لگا، کون ہے وہ شخص جو روپ متی کے خیالوں میں بستا ہے؟ شاید خالش کے زمانے کا ساتھی ہو، یا پھر کوئی دور کا رشتہ دار۔ بہرحال وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ انہی خیالوں میں مگن میں اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اچانک میرے ذہن میں بجلی سی لہرا گئی۔ میرے کان میں روپ متی کے ہونے والے منگیتر وشال کے الفاظ گونجے، بہت ہمدردی ہے آپ کو اپنے نوشا بھائی سے۔ یہ الفاظ اس نے روپ متی سے کہے تھے اس کے خواب کا میں نے دروازے سے کان لگا کر یہ سب کچھ سنا بھی تھا۔ اب مجھے ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ بہت ہمدردی ہے آپ کو اپنے نوشا بھائی سے۔ وشال کے الفاظ میں چھپا ہوا یہ طنز میں نے اس وقت بھی محسوس کیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ روپ متی اپنی بہنوں سے چاہت رکھتی ہو؟ میں بہت دیر تک اس سوال پر غور کرتا رہا، لیکن کسی آخری نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ دوسرے یا شاید تیسرے روز کی بات ہے، میں مہمان خانے کے کمرے میں بیٹھا اپنے ایسا ہی کرم چند کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے میں نے گاؤں کے ایک دو مشتبہ افراد کو لے کر آنے کی ہدایت کی تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد کرم چند نہیں آیا، مگر انور آ گیا۔ اس نے گرم چادر کی بغل مان رکھی تھی، اس کا چہرہ بھی بڑی حد تک چھپ گیا تھا۔ حویلی کے دروازے پر میرا اپنا سنتری تھا، ورنہ انور اتنی آسانی سے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ کمرے میں پہنچتے اس نے چادر اتار کر پھینکی اور چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ خان صاحب ایک گرما گرم چائے تو پلائیں، اس نے ٹھانگے پلا کر فرمائش کی۔ اس کے نخرے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی اہم خبر لے آیا ہے۔ بہرحال چائے کے 2 پیالے پی کر اس کی طبیعت میں ذرا سرچاری آئی اور وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ خان صاحب ایک لڑکی رات اجے سے ملنے آئی۔ میرا خیال ہے وہ اسی حویلی سے گئی تھی اور اس کا نام روپ ہے۔ روپ متی کا نام سن کر میں چونک گیا۔ میں نے کہا، پورا واقعہ مجھے تفصیل سے سناؤ۔ انور نے کہا، اجے کے گھر کے عین سامنے ایک حلوائی کی دکان ہے، میں نے اسے یاری گانٹی ہوئی ہے۔ کل رات کوئی 8 بجے میں وہاں بیٹھا تھا کہ اجے گھر سے نکلا اور بڑی خاموشی سے ایک طرف کو چل دیا۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اجے نے بھی کمبل کی بغل ماری ہوئی تھی اور ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ قصبے کی مختلف گلیوں سے ہو کر وہ کھیتوں میں آ گیا اور چودھریوں کے باغ میں پہنچ گیا۔ میں باہر ہی کھڑا تھا کافی دیر تک۔ جب وہ باہر نہیں نکلا تو دل کڑا کر کے میں نے بھی باغ میں قدم رکھا۔ اچانک ہی مجھے جھاڑیوں سے باتوں کی مدھم آواز سنائی دی۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچا تو اجے کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہوا پایا۔ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس نے زرد رنگ کا پھولدار کرتا بھی پہن رکھا تھا۔ اجے نے کہا، روپ متی آپ کو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ لڑکی بولی، شاید میں نہ آتی، لیکن آپ کو پیغام بھیج چکی تھی، اس لیے وعدہ خلافی ٹھیک نہیں سمجھی۔ اجے نے کہا، جو کہنا ہے جلدی کہہ لیں، یہ نہ ہو میرے لیے کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ روپ متی نے کہا، میں جانتی ہوں آپ نردوش ہیں، بھگوان قسم اگر ساری دنیا بھی آپ کو دوشی ٹھہرائے تو میرے من کو یقین رہے گا کہ ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے۔ اجے، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے، اپنی طرف سے بھی اور اپنی دیدی کی طرف سے بھی۔ ہم سب نے مل کر بہت دکھ دیے ہیں آپ کو، قدم قدم پر آپ کا اپمان کیا ہے۔ مجھے وہ الفاظ نہیں سوچ رہے جس سے میں آپ سے معافی مانگ سکوں۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، پتا جی آپ کے اور دیدی کے درمیان دیوار نہ بنتے، اور اگر وہ دیوار بنے ہی تھے تو دیدی میں اتنی ہمت ہوتی کہ دلیری سے اپنے پتی کا ساتھ تو دے سکتی۔ اجے نے مجھے لہجے میں کہا، روپ پرانی باتوں کے ذکر سے کیا فائدہ؟ ماضی کے بارے میں تو آدمی اس وقت سوچتا ہے جب حال کے مسائل سے فرصت ہو۔ روپ متی نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، تایا دلجیت اور وشال آپ کو تہرے قتل کے مقدمے میں مجرم ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں رات دن آپ کی فکر میں رہتی ہوں، لیکن کچھ بھی ہے، میں عورت ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ کبھی سوچتی ہوں کہ تایا دلجیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کروں، لیکن اس میں پتا جی کی بدنامی کا خطرہ ہے اور مجھ پر بھی حروف آئے گا کہ پتا کے منہ بولے بھائی اور اپنے سرپرست سے بلا سلوک کر رہی ہوں۔ اجے نے کہا، روپ متی تمہیں برا لگے یا اچھا،
میں صاف صاف کہوں گا کہ ٹھاکر صاحب، نرگس اور سب انسپیکٹر کی موت میں تمہارے تایا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ ہے۔ تم ذرا ٹھٹے دل سے سوچو تو واقعات کا ہر موڑ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھاکر صاحب کے قتل کے بعد دلجیت کمار جائیداد کے بڑے حصے کا مالک تو بن ہی چکا ہے، اور اب وہ تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر کے باقی کا حصہ بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ ایک نہایت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہے۔ رومتی کی آواز آئی، اجے میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر میں کروں کیا۔ 3 قتل ہوئے ہیں، کوئی ٹھوس ثبوت تو ملنا چاہیے نا ان جرائم کا۔ میں اپنے پیاروں کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کروں، کس کے ہاتھ پر دیکھوں ان کا خون۔ اجے کچھ دیر تو اسے تسلی دلاسا دینے کی کوشش کرتا رہا۔ 10-15 منٹ مزید بیٹھ کر روپمتی درختوں سے نکلی اور چادر میں لپٹی لپٹائی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ چند منٹ بعد اجے بھی درختوں سے برآمد ہوا اور دوسرے راستے سے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنی رپورٹ سنانے کے بعد انور نے دانت طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس نے واقعی ایک اہم کامیابی حاصل کی تھی۔ میں نے اسے چائے کا ایک بڑا پیالہ پلایا اور خشک پانی دے کر واپس اجے کی طرف روانہ کر دیا۔ تاریخی دھیرے دھیرے اندھیری کے خاموش دیوار پر اتر رہی تھی۔ مہمان خانے کی کھڑکیوں میں بالائی منزل کی کھڑکیاں بھی صاف دیکھ سکتا تھا میں۔ اونچی اونچی محرابی کھڑکیاں جن پر رنگین شیشے چڑھے تھے اور اندر پردے پڑے ہوئے تھے۔ انہی کھڑکیوں کے پیچھے 3 انسانوں کو یک کے بعد دیگرے موت کے فرشتے نے دبوچا تھا۔ ان پر کیا بیتی یہ صرف وہی بتا سکتے تھے، لیکن ان کا بیان لینے کے لیے موت کی وادی کا سفر ضروری تھا، اور اس سفر سے واپس کون آیا ہے وہاں کے بیان وہیں رہتے ہیں، اور سزا اور جزا کا عمل بھی ان پر ہی انجام پایا جاتا ہے۔ میرے خیالات کی رو روپمتی کی طرف مڑ گئی۔ انور کی رپورٹ کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ روپمتی اجے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ گو اجے سے ملاقات میں اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، مگر اس کی جو تحریر میری نظروں سے گزری وہ اگر اجے ہی کے لیے تھی تو ساری حقیقت سامنے آ جاتی۔ اب یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ دلجیت اس کا بیٹا جیون اجے کو پھنسانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ در حقیقت انہیں شبہ ہو چکا تھا کہ روپمتی دل ہی دل میں اجے سے پیار کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اجے ایک بار پھر ٹھاکروں کا داماد بن جائے۔ اجے کو مشتبہ ٹھہرا کر وہ ایک طرف سے اسے راستے سے ٹرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنے مبینہ جرائم پر پردہ بھی ڈال رہے تھے۔ میں اسی موضوع پر سوچ رہا تھا جب بائیں پانگ میں ایک سایہ سا گھومتا محسوس ہوا۔ لہراتے آنچل سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو روپمتی ہے اس کا یوں اس وقت گھومنا خلاف معمول تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ہی کوئی بات کرنا چاہتی ہو۔ ہماری آخری بات چیت ٹھیک اسی جگہ ہوئی تھی۔ میں یہی سوچ کر کمرے سے باہر نکل آیا اور بڑے ہی محتاط انداز سے بائیں باغ کی طرف بڑھا۔ مہمان خانے اور باغ کے درمیان ایک گاٹھ سی 3 فٹ اونچی بارڈر حد بندی کا کام کرتی۔ باغ میں داخل ہونے کے لیے بارڈر کو جنگلے پر چڑھا کر خوبصورت سا دروازہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ میں جب اس دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے لٹک کر ایک بڑے مور پنکھ کی آڑ میں ہونا پڑا۔ ٹھاکر دلجیت کمار سفید پاجامے قمیض میں ملبوس تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا روپمتی کی طرف آ رہا تھا۔ روپمتی، اس کی فرمائشی آواز سنائی دی، اب جانے بھی دو غصہ، وشال بھی کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو گیا ہے، چلو معاف کر دو اسے، اس کی جگہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ روپمتی کی طرف سے خاموشی رہی۔ ٹھاکر کی آواز دوبارہ آئی، میں مانتا ہوں کہ اس کی غلطی ہے، بنگنی کے کارڈ چھپوانے سے پہلے اسے کم از کم مجھ سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ خیر جو بھی ہو گیا، چلو اب اندر چلو اور کھانا کھاؤ، کوئی بھی کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اپنی بیٹی سے۔ روپمتی کے سسکنے کی آواز آئی۔ بہرحال دلجیت کمار اسے بہلا پسلا کر اندر لے گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ دلجیت کمار جلد از جلد روپمتی کو رشتے کے بندھن میں باندھ لینا چاہتا تھا۔ شاید وہ اس معاملے میں روپمتی پر سختی کرنے سے بھی نہ چوکتا، مگر جو کہ حویلی میں موجود تھا، لہٰذا وہ سیدھی انگلیوں سے گھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک طرح سے میں اس کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا تھا، ورنہ وہ کب کا حویلی بیچ کر یا پھر کہیں چھوڑ کر جا چکا ہوتا اور روپمتی مکمل طور پر اس کے بس میں ہوتی۔ دلجیت کمار اور وشال پر جلد از جلد ہاتھ ڈالنا بہت ضروری ہو گیا تھا، مگر مسئلہ ٹھوس ثبوت کا تھا۔ ٹھوس ثبوت کے بغیر مکمل کیا گیا چالان
अय्यार ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, और ये ठाकुर के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। चौके बेटे की शादी मरहूम की बेटी से कर रहा है, इसलिए वो मुजरिम है। 3 बार मौका वारदात से बाप बेटी की गैर मौजूदगी भी साबित हुई थी, और सबसे अहम बात यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी किसी खास तरफ इशारा नहीं कर रही थी। अगले रोज़ की बात है कि मुझे अपने अंग्रेज एसपी की तरफ से एक पैगाम मिला। ये पैगाम एक सब इंस्पेक्टर लाया। सब इंस्पेक्टर ने एक बंद लिफाफा मुझे देते हुए कहा, एसपी साहब को ये गुमनाम खत किसी ने नीलपुर से भेजा है। मैंने लिफाफा खोलकर खत पढ़ना शुरू किया। लिखने वाले ने लिखा था, मोहतरम व अजीम जनाब एसपी साहब, अपना नाम जाहिर किए बगैर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपका जो हमला इंस्पेक्टर नवाज खान और साथियों पर मुश्तमिल है, नीलपुर में 1 महीने से पिकनिक मना रहा है, लेकिन कोई भी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। अब तो कस्बे के लोग उनसे तंग आ गए। सारा दिन खामखा लोगों को धमकाते रहते हैं, और निचले दर्जे के मुलाजमीन औरतों को भी छेड़खानी से नहीं चूकते। भगवान आपका भला करे। आप इन लोगों से कोई काम लीजिए या फिर इन्हें वापस बुला लीजिए। सारे कस्बे में ये बात मशहूर है कि हवेली में होने वाले तीनों ही कत्ल ठाकुर के दामाद अजय ने अपने इश्तिहारी दोस्त गुज्जर सिंह के हाथों करवाए। गुज्जर सिंह मफरूर है और कई लोगों ने उसे इलाके में भी देखा है, मगर आपके और इंस्पेक्टर नवाज खान ने उसकी तरफ से आंखें बंद कर रखी है। इसे गरीब देहातियों को तंग करने के सिवा कोई काम ही नहीं। पूरा खत पढ़ने के बाद मेरे होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसी वक्त एक जवाबी लिफाफा एसपी साहब के नाम लिखा। जनाब, मैं समझ गया हूँ कि ये गुमनाम खत किसने लिखा है और इसका मकसद भी क्या है। आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो। जहाँ तक गुज्जर सिंह का ताल्लुक है तो इसके मुतालिक मैंने अपनी पूरी तहकीक करवाई है, और इस हवाले से एक दिलचस्प इतला मेरे पास है। अजय कुमार के मुखालिफ उसे गुज्जर सिंह के नाम से बदनाम कर रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें मालूम नहीं कि गुज्जर सिंह बेचारा आज से कोई 9 माह पहले भैंस की टक्कर लगने से हलाक हो गया था। मैंने पूरी छानबीन करवाई है। ये वाकया 20-25 कोस दूर एक गांव का है, जहां वो जमार के भैंस में घुसा हुआ था, और एक रोज़ ज़्यादा शराब पीकर उसने भैंस के भूसे लेने शुरू कर दिए और उसे मेरी रानी कहकर मुखातिब करने लगा। भैंस ने तेश में आकर उसे टक्कर रसीद की। जॉइन उसके दिल पर लगी और वो चल बसा। मैं वापसी पर आपको गुज्जर सिंह की रिपोर्ट दूंगा। अगर हम यहाँ पिकनिक मना रहे हों तो समझिए कि ये पिकनिक मुजरिमों के सीने पर ही बनाई जा रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अच्छी खबर लेकर आऊँगा, थोड़ा इंतज़ार फरमाइए। यह ख़त लिखकर मैंने सब इंस्पेक्टर के हवाले करा और उसे वापस भेज दिया। 2 रोज़ की बात है। रात 9 बजे तक तेज़ बारिश शुरू हो गई, साथ ही यकबस्ता हवा भी चल रही थी। सर्दी में भी ज़बरदस्त इजाफा हो गया। मैं मेहमान खाने के बड़े कमरे में अमूमन 10 साढ़े 10 बजे तक अपने साथियों से तबादला ख्याल करता रहता, मगर उस रोज़ जल्दी सोने के लिए चला गया। लाइट बुझाकर लेट गया। मैं कुछ देर तो मौसम की शिद्दत से लुफ्त अंदोज होता रहा, फिर लियाफ और आतिशदान की गर्मी ने आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में पहुंचा दिया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरी आंख खुली। मुझे अपने हाथ की पुष्ट पर किसी गिलेपन का एहसास हुआ। आतिशदान बुझ चुका था और कमरे में गहरी तारीखी छाई हुई थी। बाहर बारिश का सिलसिला शिद्दत से जारी था। मैंने सिरहाने लैंप को रोशन किया और बुरी तरह से चौंक गया। मेरे चमकदार लिहाफ के ऊपर खून का एक धब्बा नजर आ रहा था, और जो धब्बा सिगरेट की डिबिया के बराबर था, बिल्कुल ताज़ा था। तभी मेरी निगाह अपने हाथ पर पड़ी। वहाँ भी मुझे खून नजर आया। पहले तो मैं यही समझा कि शायद सोते में किसी चीज़ से हाथ मेरा जख्मी हो गया है और लिहाफ पर इसी जख्म से धब्बा लगा है, मगर देखने पर मालूम हुआ कि हाथ पर कोई जख्म नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उठकर शमादान को रोशन किया और अच्छी तरह कमरे का जायजा लिया। आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि लिहाफ पर यह धब्बा पहले से मौजूद था। शायद बिल्ली की दराजी का शिकार कोई चूहा लिहाफ पर आ गिरा और ये धब्बा छोड़कर चला गया था। फजूल वहमों को जहन से निकालकर मैंने लैंप और शमादान बुझाए और दोबारा से लिहाफ में घुस गया। इस दफा आँख बिजली के खौफनाक कड़ाके से खुली। शायद नज़दीकी किसी पेड़ या टेले पर बिजली गिरी थी। मैंने वक्त देखने के लिए घड़ी को अपनी आंखों के सामने किया तो किसी सयाल का कतरा मेरी कलाई से फिसल कर गर्दन पर आ गिरा। दफ्तनी मुझे कमरे में किसी अजीब बू का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से लैंप करीब करके उसकी लो ऊंची करके लैंप की शफाफ चमनी के सामने कर दिया। सारा ही कमरा रोशन हो गया था।
اور اس وقت میرے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ لحاف پر خون کے پہلے دھبے کے ساتھ اور بھی بہت سے دھبے موجود تھے، اور اب یہ دھبے صرف لحاف پر ہی نہیں تھے، کمرے کی ہر ہی شے پر تازہ تازہ سرخ خون نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے مجھے اپنی بیداری کا یقین ہی نہیں آیا۔ میں جلدی سے لحاف پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لکڑی کی چھت سے مسلسل خون کی بوندیں گر رہی ہیں۔ تختوں کے درمیان موجود دروازوں سے خون بروزے کی طرح رس رہا تھا۔ میرے دل نے پکار کر کہا، حویلی کی دوسری منزل پر کوئی خون ہو گیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس بحال کر کے کوئی قدم اٹھاتا، ایک اور سنگین واقعہ رونما ہوا۔ اچانک سامنے کھڑکی پر ایک انسانی سایہ لہرایا اور ایک جلتی ہوئی مشتعل شیشہ توڑ کر اندر آ گری۔ یہ مشعل میز پر گری اور اس کی چکنی سطح سے پھسل کر بستر پر آ گری۔ بستر کی مہم ریشمی چادر اور تکیے نے پلک جھپکتے ہی آگ پکڑ لی اور یکایک میرا پورا بستر جلنے لگا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو چند لمحے کے لیے ضرور سکتے میں آ جاتا، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مگر میں نے حتی الامکان خود کو تیزی سے سنبھالا اور لپک کر کھڑکی سے ٹوٹے شیشے تک آیا۔ میری نظر مہمان خانے کے برآمدے تک گئی۔ سایہ گھملوں کو پھلانگتا ہوا بڑی تیزی سے بائیں باغ کی طرف لپک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پسٹل نکالا اور دروازہ کھول کر ننگے پاؤں سایہ کے پیچھے بھاگا۔ بارش موسلادھار اور سردی بلا کی تھی، مگر اس وقت ان چیزوں کا خیال کسے تھا؟ میری نگاہ سایہ پر جمی رہی اور قدم بقدم اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ میں جان پر کھیل کر اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ دیکھ کر تمام خدشے اور وسوسے خود بخود پسا ہو گئے۔ سایہ نے باغ کی طرف 3 فٹ اونچی باڑ پھلانگی اور باغ میں داخل ہو گیا۔ اب اسے بھی علم ہو چکا تھا کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہے۔ چلاوے کی طرح وہ بائیں باغ کے بغلی دروازے سے نکلا اور بیرونی پھاٹک کی طرف بھاگا۔ میں نے اپنی پوری سمت دوڑ کر درمیانی فاصلہ کم کرنے کی کوشش کی اور اسے 10-15 گز کی دوری پر ہی پہنچ گیا۔ رک جاؤ، میں نے پکارا، پھر اس کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر فائر کیا، مگر بارش سے پستول میں کوئی خرابی پیدا ہو چکی تھی۔ اس دوران سایہ نے اچھل کر ایک چھوٹی سی حد بندی پار کی اور اس کی جیب سے کوئی دھات کی بنی ہوئی شے نکل کر فرش پر گری۔ پھاٹک پر موجود سینتری بھی شاید اونگ رہا تھا، وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں نے فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے کہ پہلے مجھے رائفل کی عزت پر لیا، پھر قریب پہنچ کر میں نے اسے ایک جھڑپ پلائی تو وہ واس میں آ گیا۔ اگر وہ چونکنا ہوتا تو مجرم اتنی آسانی سے فرار نہ ہوتا۔ دوسری طرف میرے کمرے کی جانب سے شعلے مسلسل بلند ہو رہے تھے۔ میرا عملہ جو ساتھ والے کمرے میں سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور وہ سبھی آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ بارش کی تیز بھوچھال بھی ان کی مدد کر رہی تھی۔ اتنے میں حویلی کے اکا دکا ملازم بھی بھاگتے ہوئے پہنچ گئے۔ آگ پھیلنے سے پہلے ہی آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم میرا 3/4 بستر اور 2 کھڑکیوں کے پردے جل کر راکھ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹھاکر دلجیت اور روپمتی وغیرہ بھی ہانپتے کانپتے ہوئے پہنچ گئے۔ میں نے ٹھاکر دلجیت سے کئی سوالوں کیے۔ اس نے جواب میں کہا، میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا، فی الحال بالائی منزل پر چلیے، میرا خیال ہے کہ ضرور کوئی گھٹنا ہو گئی ہے۔ روپمتی اور دلجیت کے چہرے خوف کی آماجگاہ بن گئے۔ وہ میرے چہرے اور کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھ چکے تھے۔ فوراً ہی ٹارچیں منگوائی گئیں۔ دھڑکتے دل اور محتاط قدموں سے ہم زینت طے کرنے لگے۔ میں سب سے آگے تھا، پیچھے میرے عملے کے 6 مسلح نوجوان تھے، عقب میں ٹھاکر دلجیت، روپمتی اور 2 ملازم بھی تھے، اور آخر میں پھر 2 کانسٹیبل تھے۔ کتاب خانے کے سامنے سے گزر کر ہم مشرقی حصے میں آئے، آخر ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہی وہ کمرہ تھا جو میرے کمرے کے عین اوپر تھا۔ دلجیت کمار نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جیب سے ایک چابی نکالی اور کمرے کا قفل کھول دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیلا اور میری ٹارچ کی روشنی کمرے پر پڑی۔ اندر کا منظر عجیب و غریب تھا۔ روپمتی کے ہونٹوں سے او مائی گاڈ کے الفاظ نکلے۔ دلجیت کمار بھی ہرے رام کی گردان کرنے لگا۔ فرش پر ایک موٹی تازی بالکل سیاہ بکری کی لاش پڑی تھی۔ بکری کے چاروں ہی پاؤں میں گھنگرو تھے، اور یہ گھنگرو ویسے ہی تھے جیسے طوائفیں پہنتی ہیں۔ بکری کا سر غائب تھا اور گردن سے گاڑھا خون بہہ کر پورے ہی کمرے میں پھیل گیا تھا۔ دلجیت کمار کا ایک ملازم اتنا خوفزدہ ہوا کہ چیخیں مارتا ہوا نیچے گر گیا۔ اسے مرغی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اگلی رات کا ذکر ہے۔ میری دستی گھڑی نے رات کے 11 بجائے تو میں نہایت ہی خاموشی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا اور جیون سے 2 ہاتھ کرنے چل دیا۔ در حقیقت مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ
رات کا سارا ڈرامہ وشال کا کھیلا ہوا ہے۔ وہ خود کو بہت چالاک اور دوسروں کو نیلا گدھا سمجھتا تھا، مگر قدرت نے خود اس کے خلاف اہم ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ کل رات بھاگتے اس کی جیب سے کوئی چیز گر گئی۔ یہ دراصل ایک چابی تھی۔ میں نے رات پچھلے پہر جا کر یہ چابی ڈھونڈ لی۔ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ چابی کس سالے کی ہو سکتی ہے۔ اچانک ہی مجھے وشال کی پھٹپٹی یاد آئی۔ میرے دل نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ چابی اسی کی ہے۔ گیراج میں ہی اس کی بائک کھڑی تھی۔ میں نے جا کر چابی لگائی تو لگ گئی۔ یہ وشال کے خلاف ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اب بات یہ ثابت ہو گئی تھی کہ انگریز ایس پی کو لکھا جانے والا گمنام خط بھی وشال ہی کا تھا۔ در حقیقت دونوں باپ بیٹا مجھے ہر صورت حویلی سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب وشال کے پاس جا رہا تھا۔ مجھ پر بہت میرا ارادہ تھا کہ آج میں وشال سے سب کچھ پوچھ کر ہی رہوں گا، یا پھر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ اپنے منتقل راستے پر نہایت احتیاط سے چلتا ہوا میں وشال کے کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی پہلے سے موجود تھا۔ اندر موجود دونوں افراد میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میرے لیے نہایت اہم اور دماغہ خیز تھی۔ اس گفتگو کے بارے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گفتگو سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ حویلی میں ہونے والی قتل کی وارداتوں میں ٹھاکر دلجیت اور اس کے بیٹے کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ جی ہاں، اس معاملے میں وہ دونوں بے قصور تھے۔ مجرم کوئی اور تھا، اور جو کوئی بھی تھا اس کتاب خانے میں موجود تھا۔ وہ پہلی واردات سے لے کر اب تک اس کتاب خانے میں موجود رہا تھا، اور شاید برسوں سے اس کتاب خانے کا میں ہی تھا۔ اپنی زندگی کا اہم چیلنج میرے سامنے آ گیا تھا۔ سیاہ بکری کی لاش اور چھت سے خون ٹپکنے والے واقعے کا حویلی میں زبردست قسم کا رد عمل ہوا۔ پنڈتوں نے کہا کہ حویلی میں آتماؤں نے اپنے پاؤں پوری طرح جما لی ہیں، اور اب یہاں رہنا سخت ترین خطرناک کام ہے۔ جو چند نوکر حویلی میں تھے وہ اسی صبح اپنی تنخواہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ٹھاکر کی بیوی نے بھی آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ اب کسی بھی صورت یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دوپہر تک ٹھاکر نے بھی اپنا بوریا بستر باندھ لیا۔ میرے بہت کہنے کے باوجود ان لوگوں نے حویلی چھوڑ دی اور قصبے کے وسط میں واقع ایک دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے۔ ظاہر تھا روپمتی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اب اپنے پولیس دستے کے ساتھ میں اس وسیع اور اس عمارت میں تنہا تھا۔ ٹھاکر دلجیت نے نچلی منزل پر حویلی کے تمام ہی کمرے تالے لگا کر بند کر دیے تھے۔ صرف ہمارے استعمال کے لیے مہمان خانے کے 3 کمرے کھلے رہنے دیے گئے۔ اسی روز سحپیر کے وقت میں روپمتی سے ملنے ان کے گھر پہنچا۔ اسے پہلے بھی کئی پوچھ گچھ کے لیے میں روپمتی سے مل چکا تھا، لہذا ٹھاکر کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے روپمتی سے کچھ اہم سوالات پوچھنے ہیں۔ وہ مجھے مکان کی بیٹھک میں بٹھا کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد روپمتی نمستے کہتے ہوئے اندر آ گئی۔ پریشان کن حالات نے اس کا پھول سا چہرہ کمبلا کر رکھ دیا۔ اس نے اندر آتے ہی رات والے واقعے کا ذکر چھیڑا۔ وہ تعلیم یافتہ اور روشن خیال لڑکی تھی۔ میری طرح اس کے لیے بھی یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ رات کے واقعات میں کوئی حقیقت ہے۔ وہ اسے سراسر ڈرامہ سمجھ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی تایا دلجیت اور اس کے بیٹے وشال کو قصوروار سمجھتی ہے۔ شاید اسے حیرانی اس بات کی تھی کہ میں نے ابھی تک ان دونوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ روپمتی نے کھلے الفاظ میں نہیں کہا، لیکن میں اس کا کہنے کا مقصد سمجھ رہا تھا۔ ایک عام شخص کی طرح اسے بھی شبہ ہو رہا تھا کہ حویلی میں ہونے والے تمامی پراسرار وارداتوں کا ذمہ دار وہی شخص ہے جس نے کل رات یہ ناٹک رچایا۔ میں نے کہا مس روپمتی، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں ذرا مختلف قسم کا انسپیکٹر ہوں۔ میں مجرم پر ہاتھ ڈالنے میں کوئی جلدی نہیں کرتا، اور اس وقت میرے لیے بہت آسان ہے کہ ٹھاکر دلجیت اور وشال کو پکڑ کر لے جاؤں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ روپمتی کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ لیکن کیوں؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا روپمتی، بہت جلد سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فی الحال میں آپ سے ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ میں نے کہا مس روپمتی، مجھے آپ کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق تو نہیں، پھر بھی آپ کا خیرخواہ ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ روپمتی نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ میں نے دھیمی آواز کر کے ڈرامائی لہجے میں کہا، دیکھیے میں جانتا ہوں کہ آپ اجے کمار سے محبت کرتی ہیں، لیکن آپ نے زمانے کے خوف سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ رکھا ہے۔ در حقیقت آپ خود کو فریب دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے حوصلے اور اعتماد سے سچائی کا سامنا کریں۔
اگر مرحوم بہن کے شوہر سے شادی کی خواہش رکھنا کوئی غلط بات ہوتی تو میں آپ کو ہرگز یہ مشورہ نہ دیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا راستہ ہمدردی اور غمزاری کا ہے۔ آپ کی سوچ ایک سچی عورت کی سوچ ہے۔ اپنے فیصلے پر نہیں پچھتائیے، فخر کیجیے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہیے اور ہر مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے۔ روحمتی جھکی پلکوں سے میری باتیں سن رہی تھی۔ اس کے چہرے کی باحیا سرخی اقرار کر رہی تھی کہ میں درست کہہ رہا ہوں اور وہ میری بہت سی باتوں سے اتفاق رکھتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک حیرانی بھی تھی، شاید اپنا راز کھلنے کی حیرانی۔ اچانک وہ چونک گئی۔ اس کی ذہین اور معاملہ فہم آنکھوں پر ایک سوال تھا، پھر یہ سوال اس کے لبوں پر بھی آ گیا۔ انسپکٹر صاحب، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا فی الحال کہیں جانے کا تو ارادہ نہیں، اگر بن گیا تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ روحمتی نے لرز کر کہا، انسپکٹر صاحب، میں آپ کو کوئی خطرناک کام نہیں کرنے دوں گی، اور پھر اس منحوس کمرے میں تو رات گزارنا نہیں چاہتے آپ۔ میں حیران ہوا کہ روحمتی اپنی ذہانت سے کتنی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی ہے۔ میں نے فوراً ہی خود پر نہایت سنجیدہ موڈ طاری کیا اور کہا، نہیں روحمتی، ایسی بات نہیں، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ اسی دوران دلجیت کمار ایک ملازم کے ساتھ چائے لے کر اندر آ گیا۔ میں نے شکر کیا کہ روحمتی کی کھوجی نگاہوں سے نجات ملی۔ 10-15 منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں حویلی واپس آ گیا۔ اس وقت رات کے 9-10 بجے تھے جب میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضروری ہدایتیں دیں اور ٹارچ اور پسٹل اور کمبل لے کر دوسری منزل کا رخ کیا۔ چابی سے دروازہ کھولنے اور پنڈتوں کے دھاگے وغیرہ توڑنے کے بعد میں نے ایک بار پھر یہ دروازہ کھولا۔ ٹارچ کی روشنی میں دینے پر چڑھتا ہوا اوپر آیا۔ آج راہداری کے گیس لیمپ بھی روشن نہیں تھے، لہذا تاریخی کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ گملوں میں لگے ہوئے پودوں اور بیلوں کے زرد پرتے خنک ہوا کے ساتھ ڈبی دار فرش پر پراسرار وسوسوں کی طرح رینگتے پھرتے۔ میں طویل راہداری سے ہو کر کتاب خانے کے دروازے پر پہنچا اور تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پہلے شمعدان جلایا، پھر گیس لیمپ روشن کیا اور پسٹل نکال کر میز پر رکھ دیا۔ پرانی کتابوں کی بھیدوں بھری خوشبو دامن میں ان گنت کہانیاں سمیٹے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ مشرقی کھڑکی کے دھندلے شیشوں پر ایک پیڑ کا سایہ دھیرے دھیرے رس رہا تھا۔ میں کچھ دیر کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر میز پر آ گیا۔ سبھی کچھ پچھلی دفعہ کی طرح تھا۔ میز پر ایک پرانا قلم دان رکھا تھا، ایک ہاتھی کی شکل کا پیپر ویٹ بھی تھا اور ایک موٹی سی کتاب۔ میں نے کتاب اٹھا لی اور ورق گردانی کرنے لگا۔ بہت ہی پرانی کتاب تھی اور اس کے موضوع سے اندازہ ہوتا تھا کہ مرحوم ٹھاکر وشواس ناتھ کو واقعی حکومت اور ویدوں کے علم سے بہت دلچسپی تھی۔ اس کتاب میں بہت سی عام اور خاص بیماریوں کے قدیم علاج بھی درج تھے۔ یہ کتاب کوئی 250 برس پہلے اتر پردیش کے ایک طبیب نے لکھی تھی۔ کتاب میں مختلف کہانیاں بھی تھیں۔ یہ کہانیاں دراصل وہ خطوط تھے جو وید کو اپنے مختلف مریضوں کی طرف سے ملتے تھے اور جن میں بیماری کی علامات، اسباب، مریض کے اپنے حالات درج ہوتے۔ کتاب کا آغاز ایک نوجوان رانی کی کہانی سے ہوتا تھا جو اپنے راجا کی 40ویں رانی تھی اور اسے نیند میں چلنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے خواب میں ایسا مرد ملنے آتا جس کے جسم سے گھوڑے کی بو آتی تھی۔ معلوم نہیں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا اس کتاب میں۔ نیز پر بیٹھے ہوئے مجھے کوئی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اچانک میرا سر چکرانے لگا اور سینہ دھڑکنے لگا۔ میں نے چند گہری سانس لی، لیکن پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور خود کو کتاب میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی حالت میں کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ دفتر مجھے ایسا لگا کسی نے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیا ہے اور سینے کے اندر کوئی گھوسے مار رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ نہایت واضح اور قابل محسوس ہوتا۔ اگر یہ میرا وہم تھا تو پھر موت بھی وہم ہی رہی ہوگی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کتاب خانہ مجھے اپنی نگاہوں میں گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ٹانگیں جیسی بے جان ہوتی جا رہی تھیں۔ میرے تصور میں سب انسپکٹر گابا سنگھ کی لاش گم گئی۔ شاید وہ بھی اسی طرح حالات کا شکار ہو کر دروازے کی طرف بھاگا تھا اور دروازہ کھولنے سے پہلے ہی گر کر ہلاک ہو گیا۔ تو کیا میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے والا تھا؟ یکا یک مجھے بڑے ہی زور کا چکر آیا۔ میں شاید بے ہوش ہونے والا تھا۔ پوری قوت ارادی جمع کر کے میں نے ہاتھ میز پر رکھے پسٹل کی طرف بڑھایا اور سر میز پر ٹکا کر 2 فائر چھت کی طرف کر دیے۔ دوسرے دھماکے کی آواز میرے کانوں میں کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ پسٹل والا ہاتھ
منو وزنی ہو کر میز کی سطح سے ٹکرایا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں قصبے کے چودھری شوبھا سنگھ کی حویلی میں تھا۔ 2 ہندو سادھو اور ایک مسلمان تھی اور ایک ویز میری چارپائی کے گرد جمع تھے۔ دلجیت کمار اور جیون بھی اور وشال بھی میرے دوسرے لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے تھے۔ ہر ہی چہرے پر خوف جمع ہوا تھا۔ کسی ساتھ والے کمرے میں پنڈت حضرات بیٹھے بڑی زور زور سے منتر پڑھ رہے تھے۔ میرے سرانے ایک مولوی صاحب خاموشی سے 5 صورتیں کی تلاوت میں مصروف تھے۔ میری ناک کے نتنوں میں روئی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری نکسیر پھوٹتی رہی ہے۔ کچھ خون آلود روئی فرش پر نیچے بھی پڑی تھی۔ قریبی ایک ٹوکری میں اوپلوں کی راکھ بھی پڑی ہوئی تھی۔ غالباً میں نیم بے ہوشی میں کہہ کر رہا تھا۔ میرے ہوش میں آتے ہی میرا سب انسپکٹر رام چند میرے پاس آیا اور جھک کر بولا، بھگوان کا کرم ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے۔ 8 پہر ہو گئے ہم سب کو دعائیں کرتے ہوئے۔ یہ جان کر میں حیران ہوئے کہ اس واقعے کو 8 پہر گزر چکے ہیں۔ میرے پوچھنے پر سب انسپکٹر نے بتایا کہ میری ہدایت کے مطابق وہ لوگ جاگ رہے تھے، اسی لیے رات 12 بجے کے قریب جو ہی 2 فائر ہوئے، وہ بھاگتے ہوئے اوپر پہنچ گئے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے کھلا تھا اور میں کرسی پر بے سود پڑا تھا۔ مجھے وہاں سے اٹھا کر شوبھا سنگھ کی حویلی میں لایا گیا۔ ایک روز پہلے کی طوفانی بارش سے راستے خراب تھے، اس لیے شہر لے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی میری حالت سفر کے قابل بھی نہیں تھی، لہذا وہیں پر 8 پہر دیسی طریقے سے میرا علاج ہوتا رہا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد مجھ پر غنودگی غالب آ گئی۔ پھر میں اگلے روز دوپہر کے وقت اٹھا۔ میری طبیعت میں اب قدرے بہتر پن تھا۔ میں نے دیکھا کہ روپمتی اور ایک خدیڑ عمر ملازمہ کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑکی سے شاید مجھے دیکھنے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص جذبہ تھا، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا وہی کیا نا جس سے میں آپ کو روک رہی تھی۔ کتنے 1000 روپے تنخواہ ملتی ہے تمہیں، جس کی خاطر خواہ اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہو؟ جاؤ، چلے جاؤ واپس، اس حویلی کے اندھیرے کا رزق بننے سے پہلے چلے جاؤ۔ اتنے میں ایس آئی رام چند چودھری شوبھا سنگھ اور ایک نئے کانسٹیبل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ایک نئے کانسٹیبل نے ایک رکا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے رکا کھول کر دیکھا، یہ ڈی ایس پی صاحب کی طرف سے تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، انسپکٹر خان، ابھی نیل پور سے ایک حوالدار پہنچا ہے جس کے زبانی پتہ چلا ہے کہ تم سخت بیمار ہو۔ سخت تفتیش ہوئی، اب تک اٹھا کر وشال ناتھ کی حویلی کے بارے میں جو معلومات مجھ تک پہنچی ہے، ان سے اندازہ ہوتا کہ وہاں کچھ ایسی گڑبڑ ہے جس سے نمٹنا پولیس کے بس کی بات نہیں۔ بعض پرانی عمارتوں میں اور بند جگہوں میں ایسی گیس سے وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ لگتا ہے یہاں بھی کوئی ایسا ہی چکر ہے۔ لوگ تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ تم فوری طور پر واپس چلے آؤ۔ ہم خواہ اپنے عملے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ایک بار پھر ہدایت کرتا ہوں کہ اب کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی ضرورت نہیں۔ اگر حالت سفر کے قابل ہے تو خط ملتے ہی روانہ ہو جاؤ۔ ایک ڈاکٹر بھی ساتھ بھیج رہا ہوں، امید ہے وہ تمہیں اچھی طرح دیکھ لے گا۔ میں نے خط مکمل کیا تو چودھری شوبھا سنگھ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مخصوص لہجے میں بولا، نواز صاحب بس کرو، چھوڑ دو اس چکر کو، بہت لاشیں دیکھ لی ہیں ہم نے۔ اب تو ٹھاکر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس حویلی کو گرا کر یہاں ایک مندر بنوا دیں گے، بس آپ اب جانے دیں اس قصے کو۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ کو مندر کی زیادہ خواہش ہے یا حویلی سے چھٹکارا پانے کی؟ وہ بولا، ہماری تو ایک ہی خواہش ہے نواز صاحب کہ اب کوئی اور زیادہ گھٹنا نہ ہو ادھر۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، اب کوئی درگھٹنا نہیں ہوگی۔ رات کے 11 بجے تھے، میں چودھری کی حویلی میں بستر پر لیٹا تھا، لیکن خیالوں میں ٹھاکروں کی حویلی بسی ہوئی تھی۔ ذہن بار ایک ہی دائرے میں گھوم رہا تھا۔ دل کہتا تھا کہ جو بھی گڑبڑ ہے کتاب خانے کی اس میز کے ارد گرد ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کتاب خانے میں رات گزاری تھی، لیکن جیسے ہی میز کے پاس گیا طبیعت خراب ہونے لگی۔ شاید میز کے بند درازوں میں کوئی چیز تھی، یا ہو سکتا ہے کہ سر کے قریب جلنے والے گیس سلنڈر سے خارج ہونے والی گیس اثر کرتی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب کو کوئی عمل دخل ہو۔ یہ حقیقت تھی کہ تینوں ہی اموات کے وقت ایک ہی کتاب میز پر موجود تھی، اور میری طبیعت 2 دفعہ وہی کتاب پڑھتے ہوئے بگڑی تھی۔ اچانک مجھے وہ کہانی یاد آئی جو کتاب میں شروع ہوئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تنہائی میں وہ پراسرار کہانی پڑھتے ہوئے آدمی کا گلا نہیں رکتا اور ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے؟ یقیناً کسی تیز اثر زہر کی کارستانی ہے، وہی زہر جس نے سب انسپکٹر گاپا سنگھ کے معدے میں گھس کر اس کا خون اتنا گاڑھا کر دیا کہ حرکت قلب بند ہو گئی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، میرے اندر کا شخص مجھے ایک بار پھر حویلی جانے پر اکسا رہا تھا۔ میرے دل سے بار بار آواز آتی، انسپکٹر نواز، اگر تم یہ کام ادھورا چھوڑ کر چلے گئے تو اس کا مطلب ہوگا
کہ تم میں اور ان پنڈتوں میں کوئی خاص فرق نہیں جو ان تمامی واقعات کو شیطانی آتما کی کارستانی قرار دیتے ہیں۔ اگر تم نے کتاب خانے کی الجھن کو سلجھا لیا تو یہ تمہاری یقین کی فتح ہوگی، ورنہ پنڈتوں کے وشواس کو سچ مانا جائے گا۔ آخر میں نے ایک بار پھر ہمت باندھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہر سے آنے والا ڈاکٹر قریبی ایک کرسی پر گہری نیند سو رہا تھا۔ میں گرم چادر لپیٹ کر دبے پاؤں باہر آیا۔ برآمدے میں کانسٹیبل کے کھناٹے گونج رہے تھے۔ اس کے قریب سے گزر کر میں صحن میں پہنچا اور پھر ایک راستے سے 4 دیواری پار کر گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد میں ٹھاکروں کی حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ نچلی منزل پر میرے عملے کے 10 مسلح افراد کے سوا اب یہاں کوئی اور نہیں تھا۔ مجھے بیماری کی حالت میں اپنے درمیان دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ میں نے ایسا ہی رام چند سے کہا، رام چند، میرا پستول اور ٹارچ لاؤ، میں کتاب خانے میں جانا چاہتا ہوں۔ رام چند کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، رام چند، میری ذہنی یا جسمانی حالت پر شبہ نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہیں مجھے ہدایت دینے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنا اچھا برا سمجھتا ہوں۔ رام چند کچھ نہیں بولا، لیکن میرے فیصلے سے وہ خوفزدہ تھا۔ 2 روز پہلے کی طرح میں نے اسے ہدایت کی کہ میرے جانے کے بعد وہ چوکس رہے اور اگر فائر کی آواز آئے تو ساتھیوں کے ساتھ فوراً اوپر چل آئے۔ اس نے تابع داری میں اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے ٹارچ اور پسٹل سنبھالا، کتاب خانے اور زینوں کی چابیاں لی اور نکل کھڑا ہوا۔ کافی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ٹانگیں بھی بے جان سی ہونے لگیں۔ دوسری منزل پر اسی طرح گمبھیر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں محتاط قدموں سے کتاب خانے تک جا پہنچا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کتاب خانے کا پراسرار ماحول اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ ایک بار پھر میرے سامنے موجود تھا۔ شمعدان اور لیمپ جلانے کے بعد میں کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر سانس دروس کرتا رہا، پھر ایک عزم کے ساتھ اٹھا اور اس خطرناک میز پر آ بیٹھا۔ آج میرا پورا ہی دھیان اپنے آپ کی طرف تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ طبیعت کس وقت خراب ہونا شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 15 منٹ میں بغیر حس و حرکت کرسی پر بیٹھا رہا۔ گیس لیمپ سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، لیکن مسالے کی مخصوص خوشبو کے علاوہ کوئی اور خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ لیمپ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے طب کی وہ موٹی کتاب اٹھائی، اسے الٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھا، پھر اسے ناک کے قریب کر کے سونگا۔ پرانے کاغذوں کی باس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تب میں نے ایک ایک کر کے تمام دراز کھولے اور اچھی طرح دیکھ ڈالے۔ چند موم بتیوں، ماچسوں اور مردہ ہڈیوں کے سوا کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں کوئی 2 گھنٹے سکون سے بیٹھا رہا اور ہر لمحہ اپنی اندرونی کیفیت کا جائزہ لیتا رہا۔ تھکے ماندے ذہن میں یہ وضو سا سر اٹھانے لگا کہ ہو نہ ہو یہ اسی پراسرار کہانی کا کرشمہ ہے، جسے پڑھتے ہوئے میری 2 دفعہ طبیعت بگڑی۔ یہ بظاہر انہونا سا خیال تھا، لیکن اس ماحول میں بڑی شدت کے ساتھ میرے ذہن پر غالب آنے لگا۔ اس خیال کی تصدیق کے لیے میں نے مضبوط ارادے سے اپنے ہاتھ کتاب کی طرف بڑھائے اور اسے کھول کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے وہی 40ویں رانی کی کہانی تھی۔ پرسوں میں نے 16 صفحے تک پڑھا تھا، اب آگے پڑھنا شروع کیا۔ عجیب وقیانسی واقعات تھے، نہ ہی کوئی سر اور نہ ہی پیر، بہرحال ایک طرح کا اسرار ان میں موجود تھا۔ بے شمار لفظ تھے۔ میں دھیرے دھیرے سوچ سمجھ کر پڑھتا رہا۔ تقریباً 7-8 صفحے میں نے اور پڑھے تھے کہ اچانک کی طبیعت ایک بار پھر بگڑنے لگی۔ یوں لگا کہ گلے کے راستے کوئی تیزابی مادہ جسم میں اترتے جا رہا ہے اور اس کے اثر سے سانس گھٹنے لگا۔ منہ میں آہستہ آہستہ ایک عجیب سا ذائقہ گھلتا چلا جا رہا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کتاب سے نظریں ہٹا کر سوچا، کیا راز ہے اس کتاب میں؟ دل میں آئی کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے نیچے واپس چلا جاؤں، لیکن چند منٹ بعد میں نے پھر حوصلہ کیا اور آگے پڑھنے لگا۔ رانی مایا دیوی کا محبوب ہر رات آتا تھا، لیکن خاموش رہتا۔ ایک رات وہ آیا تو رانی دھرم شاستر پڑھ رہی تھی۔ شاستر دیکھتے ہی وہ واپس مڑا اور گھوڑے کی طرح نناتا ہوا واپس بھاگ گیا۔ رانی اس کی آواز سن کر سکتے میں رہ گئی۔ اسی طرح کی فضول اور بے معنی باتیں پوری ہی کہانی میں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے 4 صفحے اور پڑھے۔ طبیعت بدتریج بگڑتی چلی گئی۔ مجھے لگا کہ کسی بھی وقت دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ جسم کے ایک ایک مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ منہ کا ذائقہ سخت کڑوا ہو گیا۔ کہانی کا آخری صفحہ الٹنے کے لیے جو ہی میں نے منہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک ہی لمحے میں چاروں طرف جیسے برقی روشنی سی لہرا گئی اور وہ گدھے سے لج گئی جس نے کہیں ماں سے ایک خلقت کو پریشان کر رکھا تھا۔
ہر تاریخ گوشہ روشن ہو گیا۔ اب میں پوری یقین کے ساتھ بتا سکتا تھا کہ کتاب خانے میں ہونے والی تینوں اموات زہر خوانی سے ہوئی ہیں، اور یہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ زہر انہیں کیسے دیا گیا ہے۔ جو ہاتھ میں نے صفحہ الٹنے کے لیے اٹھایا تھا وہ ابھی تک اٹھا ہوا تھا۔ اس کا رخ کتاب کی طرف نہیں بلکہ میرے منہ کی طرف تھا۔ صفحہ الٹنے سے پہلے حسب عادت میں انگلی کو تھوک سے گیلی کرنا چاہتا تھا، اور یہی وہ عمل تھا جو مجھ سے پہلے تینوں افراد نے کیا تھا، اور جو بھی اس کتاب کو پڑھتا اس نے یقیناً یہی عمل کرنا تھا۔ صفحہ الٹتے ہوئے انگلی کو تھوک لگانا ایک ایسا فعل ہے جس کی طرف ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، لیکن یہی فعل اس کتاب خانے میں موت کا قاتل بن گیا تھا۔ وہی انگلی جو کتاب کے صفحوں سے چھوتی تھی بعد میں زبان سے لگتی، اور کتاب کے صفحوں پر کوئی خطرناک قسم کا کیمیکل موجود تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، پانی تو موجود نہیں تھا۔ رومال سے خوب رگڑ رگڑ کر زبان کو صاف کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کرسی پر آ بیٹھا۔ کتاب کو گیس لیمپ کی طرف کر کے نہایت غور سے اس کے صفحات دیکھے، پھر ایک دوسری کتاب کے صفحوں سے اس کا موازنہ کیا تو جلدی یہ بات کھل گئی کہ منحوس کتاب کے صفحوں پر کسی شے کی غیر محسوس تہ موجود ہے اور عام کاغذ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے انکشاف سے مجھ پر جو خوشی طاری ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ لمحوں میں ہی ساری بیماری بھول گئی اور میں پوری طرح شاش بشاش ہو گیا۔ یہ 250 سال پرانی کتاب کسی ہندو نے لکھی تھی۔ یہ شاہکار کتاب لکھنے کے بعد اس کا وقت نے ایک حکمت کا اپنا جوہر دکھایا۔ اس نے کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے صفحوں پر کسی نامعلوم کیمیائی مرکب کا استرا چڑھا دیا۔ غالباً کتاب کو دھونی دی گئی تھی۔ اس مرکب میں سست کچلا جیسے خطرناک اجزاء بھی موجود تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مرکب مزید زہریلا ہوتا چلا گیا۔ وہ تو مر گیا، لیکن اس کتاب کو آنے والوں کے لیے موت کا پھندا خود بنا کر چلا گیا۔ نہ جانے یہ منحوس کتاب کب سے ٹھاکر وشواس ناتھ کے کتب خانے میں موجود تھی۔ وشواس ناتھ کو بھی حکمت کا شوق تھا، اور آخر ایک روز کتاب اور وشواس ناتھ کا آمنا سامنا ہو ہی گیا، اور نتیجتاً وشواس ناتھ کی پرسرار موت کی صورت میں نکلا۔ بد نصیبی یہ ہوئی کہ اس کتاب کو دوبارہ شیلف میں نہیں رکھا گیا، اور وہ جل کا پھندا بن کر وشواس ناتھ کی میز پر ہی پڑی رہی۔ چند ہفتے بعد وشواس ناتھ کی ملازمہ صفائی کرتے ہوئے آئی۔ وہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی۔ کتاب اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگی، لیکن اس پر زہر کا اثر زیادہ نہیں ہوا۔ دم گھٹنے پر وہ چیختے چلاتی ہوئی بھاگی اور سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ کتاب کا اگلا شکار بد نصیب نرگس تھی۔ وہ شاید پرانی یادیں تھیں تازہ کرنے کے لیے باپ کے کتاب خانے میں کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ میز پر پڑی کتاب دیکھ کر اس نے یوں ہی ورق گردانی شروع کر دی۔ کہانی جنسی اور کسی حد تک دلچسپی تھی۔ وہ پڑھتی چلی گئی اور صفحوں پر موجود زہر دھیرے دھیرے اس کے جسم میں اترتا چلا گیا۔ وہ چونکہ کھانا کھا کر آئی تھی، اس لیے زہر نے فوراً اثر نہیں لیا۔ جب خاصی مقدار اندر پہنچ گئی تو یکبارگی اس کا اثر شروع ہوا۔ نرگس لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ گھبراہٹ میں اس کی ساڑی پاؤں کے نیچے سے اتر گئی۔ گرتے ہوئے اس کے جسم پر کچھ خراشیں بھی آئیں، جس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ شاید اس پر مجرمانہ حملہ ہوا۔ اس موت کے بعد بھی کتاب وہیں میز پر پڑی رہی اور اگلے شکار کی منتظر رہی۔ اگلا شکار میرا سب انسپکٹر گابا سنگھ تھا۔ اس نے شیکی میں آ کر رات کتاب خانے میں گزارنے کا فیصلہ کیا، اور رات سونے سے پہلے اس نے کتاب کی ورق گردانی شروع کر دی۔ رنگین مزاج تو وہ تھا ہی، اور ویسے بھی اس کی شادی ہو رہی تھی۔ بیچارے نے سوچا ہوگا کہ کتاب سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے طور پر تو وہ کتاب ہی پڑھتا جا رہا تھا، لیکن در حقیقت انتہائی مہلک زہر انگلی سے چاٹتا رہا، اور آخر حسرت ناک موت سے دوچار ہوا۔ اب میں آپ کو اس گفتگو کے بارے میں بھی بتاتا چلوں جو میں نے وشال کے کمرے میں سنی تھی، اور جسے سننے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا کہ کتاب خانے کی تینوں اموات میں دلجیت اور وشال کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ گفتگو در حقیقت دلجیت اور وشال کے درمیان ہو رہی تھی۔ دلجیت بیٹے کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ڈرامہ کھیل کر غلطی کی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تو انسپکٹر کو الو کا پٹھا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں تو خود ہے۔ میں تیری بے وقوفیوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ پہلے تو نے روپمتی کو منگنی کے کارڈ دکھا کر مسئلہ کھڑا کیا، اور اب بکریاں ذبح کر کے
انسپیکٹر کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تیری طرح کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا۔ میں تو حیران ہوں کہ ایسا ڈراؤنا کھیل کھیلتے ہوئے تجھے بھگوان کا بھی خوف نہیں آیا۔ اگر حویلی میں واقعی کوئی بری آتما بھٹک رہی ہے تو کل بکری کی طرح تیری بھی لاش کسی کمرے میں پائی جا سکتی ہے۔ کچھ بھگوان کا خوف کر۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑے تو حویلی گرا کر یہاں مندر بنوا دوں، کچھ تو ہمارے پاپوں کا پراشچت ہو۔ یہ باتیں مجھے سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ دلجیت اور اس کا بیٹا لالچی اور خود غرض ہونے کے باوجود قاتل نہیں ہے، اور انہوں نے صرف اور صرف صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور وشال نے اپنی بے وقوفی سے خواہ تفتیش کا رخ اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ بہرحال میں باپ بیٹے کو ان کے کیے کی سزا دلانا ضروری سمجھتا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی عیاری سے ایک تنہا لڑکی کو اس کے ورثے سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کی مرضی کے خلاف اسے شادی پر مجبور بھی کر رہے تھے۔ ان پر دھوکہ دہی، گبن اور جب سے بیجا کے کیس بھی بنتے تھے، اور میں نے یہ کیس بنا کر انہیں قرار واقعی سزا دلوائی۔ اس سلسلے میں مجھے کافی محنت کرنا پڑی۔ اگر میں روپمتی کا ساتھ نہ دیتا تو وہ کبھی دلجیت کمار اور وشال کو مجرم ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ عدالت میں پیش کرنے سے پہلے قاتل کتاب کا کیمیائی تجزیہ ہوا۔ میرے خیالات کی حرف بحرف تصدیق ہوئی۔ مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ اس نیم حکیم کے مزید شاہکار بھی کتاب خانے میں موجود نہ ہوں۔ میں نے پورے ہی کتاب خانے کی چیکنگ کروا کے تسلی کی۔ طویل عدالتی کارروائی کے دوران روپمتی اور اجے کی ملاقات بھی بار بار ہوتی رہی۔ اسی میل ملاپ کے دوران ان کے خیالات میں ہم آہنگی پیدا ہوئی اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اس نئے رشتے کو استوار کرنے میں روپمتی نے زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ وہ اجے کے دکھوں اور محرومیوں کو سمجھتی تھی۔ اپنی دیدی کی پرچھائی بن کر وہ اجے کے زخموں پر مرہم بھی رکھنا چاہتی تھی، اور ٹھیک 1 سال بعد وہ دونوں ہی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اجے کی خودداری قائم تھی اور وہ روپمتی کی دولت پر عیش کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ روپمتی کا سہارا بن کر حویلی میں رہے اور دونوں ہی مل کر جائیداد کی دیکھ بھال کریں۔ میں نے شادی کے روز حویلی کو دیکھا۔ وہی در و دیوار جن پر خوف کے سانپ رینگا کرتے تھے آج بقیہ نور بنے ہوئے تھے۔ ایک ایک گوشے سے کہہ کو کے جلترنگ پھوٹ رہے تھے۔ ہر طرف ہی رنگ برنگ آنچلوں کی بہار تھی۔ کہاں تھی اداسی اور کہاں تھی ویرانی اور تاریخی، اور کہاں تھے شیطانی آتماؤں کے سائے؟ کہیں نہیں تھے، وہ واقعی کہیں بھی نہیں تھے۔ انسان کا یقین انسان کے وہم پر فتح پا چکا تھا۔